اللهم لك الحمد كما أنت أهله على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله وإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. میرے محترم دوستو، اللہ کریم کیسا کارساز ہے اور کیسا کریم ہے کہ اس نے ہمارے جسم کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہی نشست، یہی لمحات اور یہی گھڑیاں اگر خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں، کسی برائی میں یا کسی مصیبت میں لگ جاتے ہیں، وہ لوگ بھی تو موجود ہیں جن کے اوقات ہسپتالوں میں گزر رہے ہیں، کچھ بیماری کی حالت میں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے تیماردار بنے ہوئے ہیں، خدمت گزار بنے ہوئے ہیں، ان کے اوقات ہسپتالوں میں. اور صرف اوقات نہیں بلکہ مال بھی اور فکر بھی اور دعا بھی، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی. اور آپ حضرات کے اوقات اور مال اور فکر اور یہ چیزیں ساری کی ساری یہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام کی محبت میں لگوا دیے. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ہاں ایک نشست ہوتی تھی، روحانی محفل جسے میں عرض کرتا ہوں، اور لوگ دور دراز سے وہاں آتے تھے. تو ایک دفعہ ایک شخص نہ آیا وہاں، کسی غرض کوئی مجبوری کی، اس کو کوئی پریشانی تھی، کوئی مجبوری تھی، وہ نہ آ سکا. اور پھر دوسری دفعہ بھی نہ آیا، پھر تیسری دفعہ بھی نہ آیا، پھر بھی نہ آیا. تو شیخ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ کیوں نہیں آ رہا، اس سے پوچھو. اس کے پاس آدمی بھیجا کہ اس سے جا کے پوچھوایا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا. حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد تھے. ہاں، حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی صحبت میں نہ بیٹھتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اس شخص سے جا کے پوچھا کہ تو کیوں نہیں آتا؟ تو کہنے لگا کہ میرا آنے کو دل چاہتا ہے لیکن بس آ نہیں سکتا. آنے کو دل چاہتا ہے لیکن آ نہیں سکتا. انہوں نے شیخ کو جا کے یہ پیغام دے دیا کہ ہم نے اس سے جا کے پوچھا تھا کہ تو کیوں نہیں آتا، تو اس نے کہا تھا کہ میرا آنے کو دل چاہتا ہے لیکن میں آ نہیں سکتا. تو شیخ نے عجیب بات فرمایا پہلے بھی وہ خود نہیں آتا تھا بلکہ لایا جاتا تھا. پہلے بھی وہ خود نہیں آتا تھا بلکہ لایا جاتا تھا. اب بھی وہ خود نہیں آ رہا بلکہ روکا جا رہا ہے. پہلے بھی وہ خود نہیں آتا تھا، ان لفظوں پہ غور کریں. پہلے بھی وہ خود نہیں آتا تھا بلکہ کیا آتا تھا؟ لایا جاتا تھا. اب بھی وہ خود نہیں آ رہا بلکہ کیا ہو رہا؟ روکا جا رہا. روکا جا رہا. ہماری اپنی توفیق کہاں ہے اللہ والو؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ ہمارے تو بستر پہ ڈالنے کے لیے ایک تھوڑا سا پانی کا قطرہ کافی ہے کہ اس میں ہم پھسل جائیں. ایک کسی پھل کا چھلکا کافی ہے، اور بے خیالی کا پڑا ہوا قدم کافی ہے کہ وہی الٹا کر دیں. ہماری اپنی اوقات ہی کہاں ہے؟ یہ جو ہو رہا بس اسی کا کرم ہے.
میں نے ایک جگہ پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بات سچ ہے، یہ جو کچھ ہو رہا اور جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا، یہ محض میرے اللہ ہی کا کرم ہے، یہ محض میرے اللہ ہی کا کرم ہے۔ بس انسان کا کوئی کمال نہیں، علم اسی نے دیا، فہم، سمجھنا، فراست، شعور، عقل، ادراک، چلنا پھرنا، یہ سب کچھ اسی نے دیا، یہ سب کچھ اسی نے دیا۔ میرے پاس جو کچھ ہے یہ کسی کی مرہون منت ہے، ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ وہی دکان ہوتی ہے اور پھر وہی دکان ہوتی ہے، کہتے ہیں کاروبار یا دکان سیل کرنا چاہتا ہوں، دکان بکتی نہیں، شاید بیچ کے اس سے قرضے اپنے پورے کر لوں، یا یہ ہے کہ گھر کے کچھ اخراجات چلاؤں، دکان تو وہی ہوتی ہے۔ دکان برتن ہے، برتن، اس میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے۔ یہ دکان برتن ہے، یہاں آپ کا آنا یہ محض اللہ ہی کی توفیق سے ہے، یہ محض اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یہاں آنا اور یہاں آ کے بیٹھنا میرے مالک کا کرم ہے۔ کبھی بھی اپنی اندر کے 1% بھی نہ جائے کہ میرے کرنے سے ہو رہا، میری کوشش سے ہوگا، میں کر رہا ہوں۔ اسلامی سربراہی کانفرنس تھی، پوری مسلمانوں کے ممالک کے سربراہ آئے، بادشاہی مسجد میں جمعہ نماز پڑھی، تو وہاں ایک پاکستان کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے رضا شاہ پہلوی شاہ ایران کو، جن کی حکومت 2500 سال سے تھی، ایران میں کتنے ہزار سال سے؟ ہاں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے ان کی حکومت تھی، یہ پہلے آتش پرست تھے، تو اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کریم نے اسے بیٹا عطا فرمایا، ولی عہد تھا ہی نہیں، کیونکہ جو شخصی حکومتیں ہوتی ہیں ان میں ولی عہد ضروری ہے کہ اس کے بعد وہ اقتدار میں وہ آئے گا، پھر اگلا آئے گا، پھر تو بیٹا نہیں تھا، تو کسی نے اسے کہہ دیا کہ مبارک ہو، اللہ پاک نے کرم فرمایا، بیٹا دے دیا، لیکن اس میں اللہ کے کرم کا کیا تعلق ہے؟ میں نے ٹریٹمنٹ کیا، علاج کیا، مال خرچ کیا، تدبیر اختیار کی، بیٹا ہو گیا۔ ایک اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے، وہ وہیں موجود تھے، کہنے لگے مجھے اس کے وہ بول جو ہیں بڑے بھاری لگے، اور میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے ہاں اس کی جو ہے تار کٹنے اور شاخ کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، اس شخص کی میت کو کوئی دنیا کا ملک وصول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں، ہزاروں لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنے بولوں کی وجہ سے گرے ہوئے اور کہتے ہیں جادو کر دیا کسی نے۔ میں نے کہا تو نے اپنے پر خود جادو کیا ہے، تو جادوگر ہے۔ اللہ حسن دے دے، اللہ مال دے دے، اللہ چیزیں دے دے، اللہ اقتدار دے دے، اور پھر بندہ جو ہے جھک جائے، اللہ اور دے دیتا ہے، پھر اور جھک جائے۔ اور جھکنے کا تعلق یاد رکھیے گا دل کی کیفیتوں کے ساتھ ہے، گردن کی کیفیت کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک بندہ جھک کے جوتا اٹھا رہا، سلام کر رہا، ہاتھ چوم رہا، یا ہر کسی کو جھک جھک کے مل رہا، یہ تو سیاستدان بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہاں، تواضع دل کا نام ہے، تواضع دل کا عمل ہے، تواضع جسم کا عمل نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ محبت دل سے ہوتی ہے، ادب بھی دل سے ہوتا ہے، محبت دل سے ہوتی ہے، نفرت دل سے ہوتی ہے، ادب دل سے ہوتا ہے، تواضع دل سے ہوتی ہے، یہ جسم کا عمل ہے ہی نہیں، اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ تو اللہ پاک جب نعمتیں عطا زیادہ کر دے، نعمتیں زیادہ ہو جائیں، وافر مل جائیں،
اور بڑھ جائیں اور بڑھ جائیں. وہ بوڑھی مائی تھی, مجھے دکھایا حافظ صاحب نے, کہنے لگے یہ بوڑھی اماں ہے بیچاری, سارا دن گھر کا سامان ہی لیتی رہتی ہے. وہ کریانی کی دکان تھی مسجد کے ساتھ. میں مسجد کی ایسی گزر رہا تھا, میں نے مسجد کی نماز پڑھی, حافظ صاحب تھے, میں نے کہا جماعت یہاں مجھے مل جائے گی. وہ حافظ صاحب تھے, کیا حال ہے, کہ آج اس محلے میں کیسے آ گئے. میں نے کہا بس میں فلاں جگہ گیا تھا. میں نے کہا کوئی حال حوال سنا ہے, خیریت سے ہیں. ایسے حال سنتے سنتے مجھ سے کہنے لگا کہ یہ بوڑھی سامنے ہے. میں نے کہا ہاں. وہ کہنے لگے یہ بیچاری سارا دن سامان ہی لیتی رہتی. میں نے کہا کیا مطلب, گھر کا سامان تو ہر کوئی لیتا ہے. کہنے نہیں, اس کی کہانی بڑی انوکھی ہے اور بڑی دردناک ہے. وہ کیا کہانی ہے اس کی. کہنے لگی کہ وہ فلاں کھوتے والا تھا نا, گدے والا. میں نے کہا ہاں ہاں. کہنے لگا اس کو گھر سے بوری اٹھوا کے دیتی تھی گندم کی, 2.5 من کی بوری نا, کہ یہ لے جا چکی سے جو ہے پسوا کے لے آ, اور یہ جو بوری پڑی ہے اس میں 5 کلو 8 کلو آٹا ہے, یہ نیچے والا ہے, اس کو مٹی لگ گئی, اس کو پھینک دینا. اور دودھ رات کا پڑا ہوا تھا, انہوں نے کہا باسی ہو گیا, اس کو پھینک دو. آٹا گوندھا ہوا تھا, انہوں نے کہا یہ باسی ہو گیا, اس کو پھینک دو. اور اپنے سر چارپائی کے ساتھ لٹکا کے نیچے تھال رکھ کے دودھ سے اس کا سر دھویا جاتا تھا. مال کی گھر کے اندر ریل پیل تھی. باپ جو اس کا خامن تھا, میں نے دیکھا تھا, وہ بہت بڑا زرگر تھا اور بڑا مالدار تھا. اس کے ہاں کلوں کے حساب سے سونا ہوتا تھا, بہت زیادہ مال ہوتا تھا, اور چیزیں اتنی زیادہ جس کی حد نہیں. نیا جب اے سی آیا, ایئر کنڈیشن جو ہے متعارف ہو, ونڈو اے سی, تو میرے خیال میں اس پورے محلے میں ونڈو اے سی ان کے گھر لگا. گاڑی پورے محلے میں ان کے پاس تھی, سب سے پہلے اعلی ماڈل کی, جس کو لوگ دیکھتے تھے. میں نے کہا پھر کیا ہوا. کہنے لگے تلک الایام نداولها بین الناس. ہاں, اسماعیل نے اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کی, اس کی کیفیت بدل گئی نعمتوں کی وجہ سے. یہ اپنی سگی بھتیجی لے آئی, اس بھتیجی نے آ کے اس کا جینا دو بھر کر دیا. اب یہ روٹی اس وقت دیتی ہے کہ گھر کا سامان لائے, بچوں کو تیار کرے. بہو سوتی رہتی ہے, صبح اٹھ کے بچوں کو تیار کرنا, سکول بھیجنا اس کے ذمہ ہے. اس دن آ کے کہنے لگی بیٹا حافظ صاحبہ مجھے کھانا نہیں ملا, میں 2 دن بخار میں رہی. اس نے کہا تو نے کام کیا نہیں, اب کھانا نہیں ملے گا. بڑھاپا ہے, برداشت نہیں ہوتا. 1 روپیہ تھا اور دکاندار وقت سے کہہ رہی تھی روپیہ میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. بہو مجھے پیسے نہیں دینے دیتی کہ روپیہ میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. 1 روپے کا پاپا دے دے, رس دے دے, میں وہ کھا لوں گی, شاید میرے پیٹ کی جہنم کی آگ بجھ جائے. نعمتیں جب مل جائیں انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. پھر اللہ نسلوں سے نعمتیں چھین لیتا ہے. شکر ادا کیا کریں, شکر ادا کیا کریں کہ کریم نے یہ وقت یہاں لگوا دیا, اپنے نام کی حاضری میں, اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیاروں کی نام کی حاضری میں لگوا دیا وقت. اللہ والو, ہماری کیا اوقات ہے, ہم سے وقت چھین لے, وقت دے دے پھر وقت کی برکت چھین لے. وقت اگر دے دے پھر برکت چھین لے, یا پھر وقت کی شان چھین لے کہ وقت لگ رہا مصیبتوں میں لگ رہا, وقت کی راحت چھین لے. وہ ساری چیزوں پہ قادر ہے کیا, وہ طاقتور ہے, وہ صاحب اقتدار ہے. اس سے بڑا اقتدار کسی کے پاس ہے نہیں. وہ خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ نے جسم کی عبادت کی توفیق دی ہے, اور اس سے بڑا ایک خوش قسمت انسان ہے جس کو اللہ نے روح کی عبادت کی توفیق دی ہے. وہ کیسے؟ جسم کی عبادت تو سب کو ملی, روح کی عبادت ہر کسی کو نہیں مل سکتی. اللہ والوں, جسم کی عبادت سب کو ملی, میری بات کو غور سے سمجھیے گا, لیکن روح کی عبادت کی توفیق سب کو نہیں مل سکتی.
نماز جسم کے عمل کا نام ہے کیا؟ کیوں اللہ والے؟ رکوع جسم کے عمل کا نام ہے؟ نماز کس چیز کا عمل؟ جسم کا عمل. رکوع جسم کا عمل. سجدہ جسم کا عمل. مال کس چیز کا عمل کا نام ہے؟ جسم کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے، یہ بھی جسم کا عمل. صدقات کے نام سے، خیرات کے نام سے، زکوٰۃ کے نام سے. حج جسم کا عمل. تسبیح پھیرنا انگلی میں جسم کا عمل. نماز کی طرف چل کے جانا، جو اٹھے ہوئے قدم، یہ اللہ جل شانہ کی محبت کی مجالس، جیسے آپ یہاں آئے ہیں، یہاں آنا جسم کا عمل. آنکھوں کو اللہ کی محبت پہ لگانا یا آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا کس چیز کا عمل؟ جسم کا عمل. زبان کو اللہ کے ذکر میں لگانا اور زبان کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا کس چیز کا عمل؟ کس چیز کا عمل؟ جسم کا عمل. حلال کا لقمہ کھانا جسم کا عمل ہے. طیب طاہر لقمہ کھانا جسم کا عمل ہے. یہ جسم کے عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ جسم کے عمل کر رہے ہیں آپ. اور کچھ روح کے عمل ہیں، اور اس کو دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں گا، ایک جسم کی عبادت ہے، ایک روح کی عبادت ہے. ایک روح کی عبادت ہے. ایک جسم کی عبادت، روح کی عبادت ہے. ایک جسم کے اعمال ہیں اور ایک روح کے اعمال ہیں. کچھ جسم کے اعمال، کچھ روح کے اعمال. اب سوچنا یہ ہے، ہم میں سے کون شخص جسم کے عمل کر رہا؟ یہاں آنا جسم کا عمل ہے. اس کے بعد ہم بیٹھ کے ذکر خاص کریں گے، اللہ کے سامنے مناجات عرض کریں گے، جسم کا عمل ہے. روح کا عمل کیا ہے؟ اس کو سوچیں آپ لوگ. اور دل کا عمل کیا ہے؟ میری بات ذرا باریک ہو رہی ہے، آپ کو میں آپ کی توجہ لے رہا ہوں، آپ حضرات کی میں توجہ لے رہا ہوں کہ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کی برکت سے اللہ مجھے سمجھا دے گا، اللہ آپ کو سمجھا دے گا. جسم کو عمل پہ لگایا، یعنی جسم کے ظاہری اعضاء کو ہم نے عبادت پہ لگایا، تھوڑا یا زیادہ. جو جسم کا ایک ایسا حصہ ہے، ایسا عضو ہے جسم کا، جس کو ہم کہتے ہیں دل، اس کی عبادت کیا ہے؟ جو کہ سارے کے سارے جسم کا چیف کنٹرولر ہے، اس کی عبادت کیا ہے؟ اس کی بھی عبادت ہے. پھر جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کا علاج ہوتا ہے. دل کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ان کا بھی علاج ہوتا ہے. اور جس طرح جسم کو سردی گرمی دھوپ چھاؤں سے بچانا ضروری ہے، اس طرح جسم کو نہیں، دل کو بھی سردی گرمی دھوپ چھاؤں سے بچانا ضروری ہے. کیوں؟ جسم کو اس لیے بچانا ضروری ہے کہ جسم کو اگر ان چیزوں سے نہ بچایا گیا، جسم بیمار ہو جائے گا، مجروح ہو جائے گا، معذور ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، زخمی ہو جائے گا. تو دل کو بچانا بھی ضروری ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے دل کو بچایا جائے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں دل کو لگایا جائے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ والے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ آپ نے ایک چیز سنی ہوگی، انہیں کہ دل کے اندر وساوس ہیں بہت زیادہ. دل کے اندر وساوس ہیں بہت زیادہ. دل ہر وقت پریشان رہتا ہے. دل کے اندر وساوس ہیں، دل ہر وقت پریشان ہے. یا وساوس کی بعض حالت ایسی ہے کہ یہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے، اب نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے. مثلا کہ کہتا ہے کہ میں وضو کرتا ہی رہتا ہوں، ہر چیز میں مجھے ناپاکی نظر آتی ہے، ہر چیز کے اندر شک نظر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، جی آپ جنات کی بات کرتے ہیں، پھر انگریزوں کو تو جن لگتا نہیں. میں نے کہا ان کو بھی لگتے ہیں اور تم سے زیادہ لگتے ہیں. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یوسوس فی
صدور الناس من الجنت والناس، کہ شیطانی چیزیں جو ہیں وہ دل کے اندر وسوسے ڈالتی ہیں، اور ان وساوس جب بڑھتے ہیں، یہ وساوس جب بڑھ جاتے ہیں، ان وساوس کے بڑھنے کو ہم کہتے ہیں انگزائٹی، اسٹریس، اور نفسیاتی بیماریاں، نفسیاتی الجھنیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں یورپ میں زیادہ ہیں یا یہاں زیادہ ہیں؟ امریکہ میں پاگل خانے وہاں زیادہ ہیں یا یہاں زیادہ ہیں؟ وہاں تو بہت زیادہ ہیں۔ اب وہ بیچارے تھک ہار کے، دواؤں سے سب سے تھک ہار کے، اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے جا کے نا اپنے پاگل خانے میں، وہاں وہ پادریوں کو بھیجتے ہیں، ان کو جا کے بائبل کی آیات سناؤ، تورات سناؤ، انجیل سناؤ، ان کو سناؤ کہ اس سے سکون ملے گا، کیونکہ راستہ صرف باقی یہی رہ گیا ہے۔ دیکھو بات سنو، خالی جب مکان ہو، مجھے پتہ کہنے لگا جی مکان تھا خالی، بہت عرصہ پڑا رہا، مجھے کرائے کا مکان مل نہیں رہا تھا، وہ کوئی لیتا نہیں تھا، انہوں نے کہ جو رہتا ہے اس کے اندر جنات ہیں اور اس کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، میں وہ لے لوں؟ میں نے کہا لے لے۔ کہنے لگا آپ کا پیچھے ہاتھ ہوگا؟ میں نے کہا اللہ کا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ، دیکھ تو صحیح۔ اس کو میں نے اعمال بتائے، میں نے کہا یہ کر۔ اچھا اس نے اعمال کیے، اعمال کی برکت سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ مجھے آ کے لفظ اس نے کہا انہیں کہ ساڈا ٹھہٹ ہوا ہو گیا ہے، ٹھہٹ ہوا، یعنی آپس میں رچ بس گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اعمال کی وجہ سے۔ اچھا وہ مکان خالی پڑا تھا، خالی پڑا وہ مکان تھا۔ اب مکان جب خالی ہوتا ہے تو اس میں جناتی شیطانی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ تو ہمیں یقین ہے۔ جب دل خالی ہوتا ہے پھر یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور کہ سائنس کی دور کی باتیں کریں، سائنس کی دنیا کی باتیں کریں، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں میں سارا دن یہ کیس دیکھتا ہوں، میں آپ کو جلی بجھی سلگتی سسکتی کہانیاں بیٹھ کے سناتا ہوں۔ میرے پاس کہانیاں نہیں ہوتی، مشاہدات و تجربات ہوتے ہیں، اور میرے پاس کہانیاں نہیں ہوتی، زندہ کہانیاں ہوتی۔ ہر آنے والا شخص مجھے اپنی زندگی کے تجربات بتائے گا، نہیں بتائے گا؟ میں کسی کا نام لیے بغیر وہ تجربات آپ کو سناتا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہوں میں کڑیاں ملاتا رہتا ہوں۔ یہی بات مجھے اس دن ایک بندے نے آ کے کہی تھی، وہ خاتون ہے یا مرد ہے، آج یہی بات یہ کہہ رہا، اس کا رزلٹ بھی یہی تھا، اس کا رزلٹ بھی یہی ہے۔ ملاتا رہتا ہوں۔ ایک چیز بار بار ملاتے ایک تجربہ بن جاتا ہے، جب گھر خالی ہو اس میں تو جنات آ جاتے ہیں، اور یہ واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ بلکہ میرے پاس ایک صاحب ہے، ان کا بیٹا ایم این اے بنا، مجھے کہنے لگا جی ڈیفینس میں ایک مکان ہے کوئی بہت بڑا، کروڑوں روپے کا، وہ اس میں جنات ہیں، جو بھی بندہ آتا ہے مر جاتا ہے، آپ کی اجازت ہو تو وہ سستا مل رہا ہے، اور بہت سستا مل رہا ہے، ڈیفینس لاہور میں، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں لے لوں؟ میں نے کہا آپ کے بیٹے وہاں نہ جائیں، آپ وہاں جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مڈ میں ہو جائے گا کچھ۔ کہنے لگا رہنا تو انہوں نے ہے۔ میں نے کہا آپ اپنا گاؤں چھوڑ کے کچھ ایسا یہاں رہ جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ اعمال والے ہیں، اللہ کے تعلق والے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا دل ویران نہیں ہے، ان کا دل ویران ہے۔ آپ کا دل ویران نہیں ہے، ان کا دل ویران ہے۔ جس کا دل ویران ہوتا ہے اس کے دل کے اندر جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، وساوس ہوتے ہیں، اس کے دل کے اندر خبیث چیزیں اپنا گھر کر لیتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ یا اللہ شیطان وسوسے کیسے ڈالتا ہے یہ مجھے یا اللہ آپ دکھا دیں غیب کے خزانے سے۔ بھئی ہمارے پاس جگہ تھوڑی ہے، آپ قریب آئیں، ایسے 2 منٹ میں آ جائیں،
پھر مجھے مضمون بھول جاتا ہے، میں کوئی کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں، بس بیٹھ جاتا ہوں، اللہ پاک دل میں ڈال دیتے ہیں. وہ رٹا تو لگاتا نہیں ہوں کہ اب وہ سمری، پہلے ہمارے استاد ہم سے سمری سنتے تھے، انگلش کی سمری ہم جو یاد کرتے تھے وہ سمری تو ہے نہیں بھائی کوئی. تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ ہاں، شیطان وسوسے کیسے لڑتا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ مچھر کی طرح کی ایک چیز بیٹھی ہے دل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک سونڈ ہے، اور وہ سونڈ دل کے اندر چب ہوتا ہے اس وقت جب بندہ اللہ جل شانہ سے غافل ہوتا ہے، یعنی اس کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے، اس وقت چب ہوتا ہے، اس وقت چب ہوتا ہے. اور جب وہ چب ہوتا ہے تو وہ اندر جو چیز ڈالتا ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، گناہ، مصیبت، پریشان. وسوسے سے مراد، وسوسے کی بہت وسیع تعریف ہے، خیال کرنا وسوسے سے مراد صرف گناہ نہیں ہے، وسوسے سے مراد مصیبت، تکلیف، پریشانی، دکھ، غم، مسائل، مصائب، یہ ساری چیزیں وسوسوں میں آتی ہیں. تو جب دل خالی ہوتا ہے تو اس دل کے اندر جو چیز آتی ہے وہ مصیبت آتی ہے، اگر پریشانیاں شروع ہوتی ہیں، عجیب و غریب مسائل، اور جو کسی کے بس سے باہر ہو جاتی ہے. وہاں سے مجھے فون میں بات سن رہا تھا یورپ سے، یعنی امریکہ سے، مجھے کہنے لگے یہاں وقت میں برکت ہی نہیں ہے، اور مجھے ایک لفظ اس نے کہا، کہنے لگے یہاں ہر شخص بدحواس ہے. کیا ہے؟ بدحواس ہے. میں نے کہا نہیں، وہاں نہیں ہے، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں. وہ آپ کے گلبرگ میں نا یورپ کی کچھ خواتین آئی اللہ سیکھنے کے لیے، تو جہاں دیکھا وہ کہنے لگے جس تہذیب کو ہم یہاں تھوک کے آئی ہیں، یہاں کی عورتیں اسی کو چاٹ رہی ہیں، ہم تو اس مصیبت سے چھٹکارا پا کے آئی ہیں. وہ گوریاں کہنے لگی. میں نے اسے کہا نہیں، بدحواس یہاں بھی ہیں. دل ویران ہے، خالی ہے، پھر اس دل کو بھرنے کے لیے کچھ سہارے ڈھونڈتے ہیں، چاہے وہ موبائل کی شکل میں آئے، چاہے وہ کیبل کی شکل میں آئے، چاہے وہ کمپیوٹر کی شکل میں آئے، چاہے وہ اخبار، ڈائجسٹ، رسالے، اور پھر پتہ نہیں رومانی کہانی پتہ نہیں کس شکل میں آ جائے. دل کچھ مانگتا ہے، یاد رکھنا یہ دل کا تعلق ان سے ہے، یہ خالی نہیں رہے گا. اللہ جل شانہ نے ماں کے ساتھ بچے کو جوڑا ہے کہ ماں کے دل کے ساتھ بچے کی دھڑکن ہوتی ہے. جب وہی بچہ پیدا ہوتا ہے پھر ماں کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے پھر اپنے ہم جولیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتا ہے. یہ دل تنہائی نہیں مانگتا. یہ سیاسی قیدی بعض اوقات ہوتے ہیں، ان کو قید تنہائی دے دی جاتی ہے. یہ دل تنہائی نہیں مانگتا، یہ دل مانگتا ہے کچھ، تعلق مانگتا ہے. میرے شیخ ایک دم مجھ سے فرمانے لگے، دیکھ کیوں کہتے ہیں کہ اپنے مرشد سے عشق کرو، محبت نہ کرو. محبت میں پھر بھی کچھ شک ہوتا ہے. عشق کرو، عشق اسے کہتے ہیں جس میں بندہ فنا ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں تاکہ بہت سی چیزوں کے عشق سے چھٹکارا مل جاتا ہے پھر، اور بندہ پھر بہت سی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، اور بہت سی مصیبتیں اس سے ہٹ جاتی ہیں. یہ دل جو ہے تنہائی مانگتا ہے، نہیں مانگتا بلکہ انس مانگتا ہے. اب اس کو یا تو اللہ کی یاد اور اللہ والوں کی محبت عطا کر دے، ورنہ یہ اپنی محبت کے راستے خود ڈھونڈ لے گا. دیکھو پھولوں کے لیے محنت ہمیشہ کرنی پڑی، کبھی کانٹوں کے لیے محنت کرنی پڑی؟ اللہ والوں کانٹے خود بخود آ جاتے ہیں، جھاڑیاں خود بخود آ جاتی ہیں. اس کے لیے کبھی کسی نے محنت نہیں کی، اس میں کبھی کسی نے محنت نہیں کی. ویران دل کے اندر ویرانی آتی ہے. جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس کے اندر ویرانی آتی ہے، اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا تعلق ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے،
احکامات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حقوق کا خیال رکھ کے چل رہا ہوتا ہے، اور میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا لحاظ رکھ کے چل رہا ہوتا ہے، اللہ اس دل کو سکون دیتا ہے، اللہ اس من کو سکون دیتا ہے۔ میرے پاس تو کیس آتے ہیں عجیب و غریب، جو بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑے گا، جس انداز سے چھوڑے گا، اللہ پاک اس کی زندگی سے چین ہٹاتے چلے جاتے ہیں۔ لکھ لو، یہ ازل سے فیصلہ ہے ابد تک۔ اللہ پاک اس کی زندگی سے چین کو ہٹاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر سامان چین ہوگا لیکن چین نہیں ہوگا، سامان سکون ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا۔ میں ایک بہت بڑے بنگلے میں گیا تو مجھے کہنے لگے جی میرا آنا جانا کچھ کم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ چلا گیا، کچھ ذرا کم ہوتا ہے، کچھ زندگی کی ایسی مصروفیت ہے، گھروں میں جانا نہیں ہوتا۔ بہت بڑا گھر تھا، ایسے اس نے ایک کھڑکی کھولی، پتہ نہ چلا کہ دیوار میں کھڑکی ہے یا نہیں ہے، کھڑکی کھولی، بہت بڑا جنریٹر اندر فٹ تھا۔ اس نے کہا جی بالکل آواز نہیں آتی، ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی غیر ملکی جنریٹر تھا، وہ فٹ تھا۔ اس نے کہا جی آٹومیٹک ہے، 1 سیکنڈ کے اندر ہر نظام ویسے چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ٹوائلٹ جو ہے میں نے یہ 13 لاکھ میں بنوایا تھا۔ کتنے لاکھ میں؟ ہاں۔ اور یہ اتنی چیزیں، اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، اور یہ ایسے ہے۔ ایک تصویر دکھائی، پانی تھا بہت بڑا اس تصویر میں، ایسے پانی اتنا ایسا تھا جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی پانی ہے، مجھے بھی خود محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں گائے تھی، ان کے گھٹنوں تک پانی تھا، کچھ کے ٹخنوں تک تھا، کچھ کے کھروں تک تھا، وہ پانی پی رہی تھی، اور ساتھ چرواہا کھڑا ہوا تھا، کچھ مائیں تھی ہاتھ میں گھڑے لے کے پانی پی رہی تھی۔ ایسے اس نے نا ایسے پانی جو بارش کا پانی کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹوبے ہوتے ہیں نا، جھیل نما یا جوہر نما، اس جوہر اور ٹوبے کا نقشہ دکھایا تھا، اور ایسا نقشہ دکھایا تھا کہ پھر واقعی محسوس ہو رہا تھا کہ خود میں ٹوبے کے کنارے کھڑا ہوں۔ ساری چیزیں جب میں نے دیکھ لی، اس کے بعد کھانے پینے کا نظام بنا، میں نے پانی پیا، میں نے کہا آپ تو دنیا کے سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہیں، سکھی لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، تو مجھے تو آپ کو مبارک دینی چاہیے۔ تو غمزدہ ہو گیا، اس کے چہرے کی ساری سرخی، وہ لالی جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ پریشان ہوا، وہ کہنے لگا کہ اس لیے تو آپ کو بلایا تھا۔ پھر جو اس نے مسائل اور مصائب شروع کیے نا، ان سارے مسائل اور مصائب میں ایک چیز مشترک تھی، وہ تھی کہ سکون نہیں ہے۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ آپ کے گھر کا ہر کونا آباد ہے، اگر کوئی ویران ہے تو وہاں سینری لگا دیے نا، آباد ہو گیا، اگر کوئی تاریخ ہے تو وہاں بلب لگا دیا، آباد ہو گیا۔ کیوں اللہ والے؟ گھر کا ہر کونا، آپ کے گھر کا ہر کونا آباد ہے، گھر کا ہر کونا آباد ہے۔ ایک کونا ایسا ہے جو ویران ہے، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، میں نے اس میں جالے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے توجہ نہیں کیا، پھرا ہوں ادھر، اس میں جالے پڑے ہوئے ہیں، مکڑیوں نے جالے ڈالے ہوئے ہیں، وہاں مینگنی ہے، اور وہاں ڈسٹنگ نہیں ہوئی، مٹی ہے، دھول ہے، سارا کا سارا کونا ویران پڑا ہوا ہے۔ میرے خیال میں اس ویران کونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارا گھر جو ہے ایسی پریشانی ہوتی ہے۔ کہنے کا کہاں ہے؟ میں تو بہت خیال رکھتا ہوں، اتنے ملازمین ہیں، یہ فلاں فلاں ایسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا اصل میں مال جب زیادہ آ جائے بندے کو جھانکنا ختم ہو جاتا ہے، سر نیچے نہیں ہو سکتا، پھر جھانک ختم ہو جاتی ہے، جھانک کیا ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں، جھانک ختم ہو جاتی ہے کہ دل کی دنیا میری ویران ہے، وہاں جالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس دل کی پیاس کو میں نے اللہ کی یاد سے بجھایا ہی نہیں۔ اگر مجھے اللہ نے مال دیا تھا،
میں نے کسی غریب کی خوشحالی اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کا حال نہیں پوچھا، اس کو تنہائیوں میں ساتھی بن جاؤں اس کا، اپنی دل جوئی یعنی جسم سے یا مال سے، اوقات سے، یا اپنی فکر سے، دل سے، دعا سے اس کی پریشانیوں کے لیے میں سوچا ہی نہیں میں نے۔ یہ دل جو ہے بہت عرصہ ویران رہنے کے بعد، جس طرح گھر بہت عرصہ ویران رہ جائے تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، وہی جنات اور شیاطین ایک ہی چیز ہے۔ یہ دل جب بہت عرصہ ویران ہو جائے، یہاں بھی جنات اور شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر کا چین اور سکون لٹ جاتا ہے۔ پھر اس کو دوسرے لفظوں میں سائنس کی دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ نفسیاتی بیماری ہے۔ آج کا ایک خط میرے پاس سامنے آیا، کسی نے رکا دیا مجھے، بہت دل دکھا، آج ہی کی بات ہے، جی ہم فلاں شہر سے آئے ہیں، حکیم صاحب میں بچپن سے ہی وہمی تھی، لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑھتی گئی، مجھے صابن، شیمپو جیسی چیزیں، پرفیوم، تیل، ان چیزوں کا وہم ہے اور جسم سے اترتا ہی نہیں۔ یہ چیزیں مجھے لگ جائیں تو مجھے وحشت ہونے لگتی ہے، میں نہا نہیں پاتی، مجھے پانی کے نیچے جانے سے ڈر لگتا ہے، میرا سانس بند ہونے لگے گا۔ اس وجہ سے میں پہلے ہی کتنے سال نہیں نہا پائی، کسی کے صابن والے ہاتھ نہیں پکڑتی، کسی کو خود کو ہاتھ نہیں لگنے دیتی، جس نلکے کو سب نے استعمال کیا ہو وہ چیزیں کو تیل، شیمپو جیسی اس کے نزدیک نہیں جاتی۔ اگر نہانے جاؤں تو ہر مرتبہ نیا نلکا گھر والوں سے لگواتی ہوں، نیا نلکا گھر والوں سے لگواتی ہوں، 4 گھنٹے تک نہاتی ہوں، 4-6 گھنٹے تک۔ اب میری شادی ہو گئی ہے، شوہر کو ان باتوں کا علم ہے، میں اپنے شوہر کو اپنے کمرے کے باتھ روم میں نہانے نہیں دیتی، وہ ابھی تک میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن گھر والے اکثر سوال کرتے ہیں تم اپنے شوہر کو اپنے کمرے کے باتھ روم میں کیوں نہیں نہانے دیتی؟ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی ہوں، لیکن آپ کو صاف باتیں بتا رہی ہوں۔ لیکن سسرال میں باتیں زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں تم اپنا شیمپو کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہیں بھی پتا ہے کہ میں نہانے میں 3-4 گھنٹے لگا دیتی ہوں، یہ کبھی ایسے میں پانی کی پوری ٹینکی خالی کر دیتی ہوں، جس جگہ بیٹھتی ہوں اس جگہ کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی، سانس کھینچ کر لیتی ہوں، میرے کانوں میں خارش بدبودار پانی ہوتا ہے، کان گیلے محسوس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں۔ جب یہ چیز میں نے پڑھی انہوں نے مجھے رکا پکڑا دیا، جب چیز میں نے یہ پڑھی میں نے کہا آپ نے سر سے دوپٹہ اتارا ہوا ہے اور بال آپ کے کھلے ہوئے ہیں اور آپ کا لباس بالکل نیم بڑھانا ہے، بس کہنے لگے ایسے ہی گھر میں رہنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بچپن میں ایسے تھا؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے نہیں یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہ ہے۔ میں کہ نہیں، میں ذرا ایسے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی والدہ بھی ایسے؟ کہنے لگا ہاں ایسے۔ شروع سے آپ نے یہی ماحول دیکھا؟ کہاں ایسے دیکھا۔ میں نے کہا یہ وجہ بیماری کی یہی ہے۔ دنیا کا یورپ کا ہر ڈاکٹر نہیں چھوڑا جو کئی سالوں تک نہ نہائے، جس کے نہانے کے لیے نیا نلکا لگانا پڑے، وہ زندگی کی حقیقت ہے، کوئی مصیبت ہے؟ اس زندگی کا کیا پریشانی ہوگی، اس بیچاری کی کوئی زندگی کی کیا پریشانی ہوگی، گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ جب دل ویران ہو جاتا ہے پھر وساوس کی دنیا آتی ہے۔ میں نہیں کہتا، یوسوس فی صدور الناس، قرآن کہتا ہے، میں کہاں کہہ رہا ہوں۔ پھر دنیا اور بن جاتی ہے، پھر حالات بدل جاتے ہیں، پھر ایک ٹینشن کا نظام چلتا ہے جس کو آج لفظ ٹینشن کہتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ اللہ سکون چھین لیتا ہے، یہ وہی چیز ہے۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں ایک بات، انوکھی بات کہتے ہیں،
کہنے لگے آپ نے وظیفہ دیا تھا، مظاہر فائدہ تو نہیں ہے لیکن دل کو بڑا سکون ہے۔ ہاں، میں نے کہا وہی تھی کہ اصل میں اندر دل ویران تھا بہت عرصے سے، اس میں کچھ کمکمے لگ گئے ہیں، کچھ جھاڑ لگ گئے ہیں، کچھ فانوس لگ گئے ہیں، کچھ جھاڑو پھر گیا ہے، کچھ جالے اتر گئے ہیں، کچھ کمی کوتاہی کے پینٹ ہو گئے ہیں، کچھ کارپیٹ بچ گئے ہیں، کچھ نلکے صاف ہو گئے ہیں، کچھ زنگ لگا ہوا پانی ٹوٹی میں بھرا ہوا تھا وہ اتر گیا ہے۔ یہی ہے جس کو سکون کہہ رہے ہیں۔ کچھ دل کے اندر کچھ سکون آیا ہے، کچھ چین آیا ہے۔ اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، اے تیدا نازک بدن بھائی، کسی زمین اندر دفن، پوشاک ہو سی تیدا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے۔ ہاں، وہ دل کی دنیا میں جھانکا ہی نہیں ہم نے، پھر کہتے پریشان ہیں۔ میں تو کہتا ہوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں پریشانی دور کرنے کے پیکج دیتا ہوں، ہر دفعہ تمہاری دنیا بنانے کے پیکج دیتا ہوں، آخرت بنانے کے پیکج دیتا ہوں۔ یہاں آنے والا دنیا کو، یہاں آنے والے کی الحمدللہ دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے عرصے سے دل ویران ہے، اس دل نے قرآن پاک کو کوئی نظر ہی نہیں ڈالی۔ اس لیے اکثر عرض کرتا ہوں قرآن پاک دیکھ کے پڑھیں، قرآن پاک دیکھ کے پڑھیں۔ میں اردو بازار میں پوچھا، میں نے کہا قرآن پاک، کہنے لگا بکنا کم ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا چلو پہلے لوگ لے کے قرآن مسجد میں رکھتے تھے، آپ وہ بھی رکھتے۔ اب وہ پیسے ہی نہیں بچے، بچائیں کہ کہاں؟ اچھا، اس جسم کے لیے شاپنگ کی ہے، کبھی دل کے لیے بھی شاپنگ کی ہے؟ آپ کہیں گے یہ بھی عجیب انوکھی باتیں کرتا ہے۔ ہاں، دل کی بھی شاپنگ ہوتی ہے۔ دل کی شاپنگ ہوتی ہے، جسم کی شاپنگ ہوتی ہے نا۔ اچھا، جسم کی شاپنگ گھر اور جسم سجانے کے لیے ہوتی ہے، دو چیزوں کے لیے نا۔ کس کے لیے ہوتی ہے؟ گھر کے لیے، اور یہ جسم کی شاپنگ ہوتی ہے۔ اور دل کی شاپنگ ہوتی ہے، وہ دل سجانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور شاپنگ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو دل کو موہ لے، جو دل کو متوجہ کرے، جس کے لینے میں آدمی کو راحت محسوس ہو، اور آدمی کہے کہ میرا گھر سجے گا، میرا جسم سجے گا، اسی کا نام شاپنگ ہے۔ ایسے اس لیے سامان تھوڑا، بلب زیادہ ہوتے ہیں دکان میں، اور اس کی تزئین، اس کی آرائش اور اس کی ڈیکوریشن کے لیے ذرا محنت زیادہ ہوتی ہے۔ جس چیز میں متوجہ کرنا ہے اسی پہ توجہ دو۔ لگے 1 روپے اگر لگایا ہے اپنی پروڈکٹ پہ تو 99 روپے لگا دو اس کی تشہیر پہ، ایڈورٹائزمنٹ پہ۔ اصول ہے۔ دل کو مانوس کیا جائے اس بات پہ کہ دل بھی شاپنگ کرے۔ وہ کیا ہے کہ جا رہا ایک نیکی کی توجہ پڑی، یا اللہ میں یہ نیکی کر لوں، اب وہ نیکی کر کے دل کو سکون ملا۔ ایک گناہ کا موقع تھا، یا اللہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، وہ گناہ چھوڑ کے دل کو سکون ملا، یہ دل کی شاپنگ ہو گئی ہے۔ ہر نیکی دل کو چین دیتی ہے، ہر گناہ کا چھوڑنا دل کو سکون دیتا ہے۔ کسی کا حق مارا تھا، اس کے حق کو ادا کر دیا۔ اب سے پہلے میں ساس تھی اور میں ہر وقت اپنی بہو کو ٹوکتی رہتی تھی، اور اس کا جینا میں نے 2 بھر کیا ہوا تھا، اس کا حق نہیں اس کو ادا کرتی تھی۔ اب کے بعد میں وہ ساس بن گئی ہوں جو اس کا حق اس کو دینے کو تیار ہو گئی ہوں۔ یہ دل کو چین مل گیا، اس نے دل کی شاپنگ کر لی ہے۔ کیوں؟ دل کی شاپنگ کہتے اسے ہیں جس سے چیز سج جائے۔ دل سج گیا نہ سجا، سجایا دل، سجایا دل، اللہ اس کے حبیب کے پاس لے کے جانا ہے۔ ویران دل کے لے کے جائیں گے، ویران دل لے کے جائیں گے اللہ والے۔ سجایا دل، سجایا دل، یہ دل سج جائے
یہ دل کیسے سجے گا؟ اعمال سے سجے گا، گناہوں کو چھوڑنے سے سجے گا۔ گناہ کا تعلق نظر سے ہے، گمان سے ہے، خیال سے ہے، تصور سے ہے، توجہ سے ہے، تنہائی سے ہے، جلوت سے ہے، خلوت سے ہے۔ بس گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ اب جو اس سے ہٹ گیا اس نے دل کو سجا لیا۔ جب یہ سجا ہوا دل ہوتا ہے نا، اس سجے ہوئے دل کو فرشتے استقبال کرتے ہیں اس دل کا۔ اور جو دل سجا ہوا نہیں ہوتا، ویران ہوتا ہے، جس طرح انسان ویران گھروں میں نہیں جاتے، جس طرح انسان ویران گھروں میں نہیں جاتے اور کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، فرشتے بھی کہتے ہیں اس ویران دل کو ہم نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں اس ویران روح کو فرشتہ، ایک فرشتہ دوسرے کی طرف پھینکتا ہے، دوسرا تیسرے کی طرف پھینکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو اٹھا کے لے کے جا، وہ کہتے ہیں تو اٹھا کے لے کے جا۔ اور جو روح ویران نہیں ہوتی، جو روح ویران نہیں ہوتی، اس روح کو ہر فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں لے کے جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہے دل تو کر لیے ویران۔ اور پھر ہم نے بیت کو سمجھا ہے صرف تسبیح اور وظیفے کا نام۔ اس نے کہ جی آپ کوئی ورد بتا دیں، اس نے کہ جی میں بڑے ورد کر رہا ہوں۔ اور پھر اگر کوئی خواب آیا تو وہ خواب بہت زیادہ لکھا۔ اس نے کہ لکھنا چاہیے۔ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کرام سے خواب سنتے تھے، لیکن بیت کا اصل تصور یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، شریعت اور طریقت یہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ شریعت ظاہر کی عبادت کا نام ہے، طریقت اندر کی عبادت کا نام ہے۔ شریعت ظاہر کی بندگی ہے، طریقت دل کی بندگی کا نام ہے۔ شریعت جسم کے ظاہری حصے کو گناہوں سے بچا کے عبادت پہ لانے کا نام ہے، طریقت دل کی دنیا کو گناہوں سے بچا کے عبادت پہ لانے کا نام ہے۔ شریعت ظاہر کے اعضاء کو عیب سے پاک کرنے کا نام، طریقت اندر کے اعضاء کو عیب سے پاک کرنے کا نام۔ اور جب تک اندر نہیں بنے گا ظاہر نہیں بنے گا۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے سلسلے کے بہت مضبوط سلاسل کے واسطے میں یہ درویش آتے ہیں، بڑے اللہ والے تھے۔ تو ان کا پوتا تھا، پہلے تو دادا حضور کی حیات میں مخلوق خدا آتی تھی اور صاحبزادہ اور شہنشاہ کہتی تھی۔ اب دادا حضور کا وصال ہو گیا اور جو ان کے پاس روح کی دنیا تھی اور روح کی دولت تھی، وہ دور دور سے آ کے خدمت کر کے اپنی من کی دنیا مار کے اللہ کے تعلق اور خدمت نصیب وہ ساری چیزیں لے کر چلے گئے۔ اب جب شیخ کا وصال ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ میں تو وہ وقت کھو بیٹھا۔ ان اللہ والوں کا تعلق تھا، ان کی صحبت تھی، ان کی صحبت میں رہنا اٹھنا اور قدم قدم پہ ہدایات پانا، قدم قدم پہ اصلاح پانا۔ صحبت سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا، اللہ والوں کی صحبت، ان کی نشست و برخاست۔ وہ تو میں معلوم ہو گیا، اب کیا کروں؟ اب حضرت کے جتنے بھی خلفاء تھے جو لوگوں کو حضرت سے اللہ اللہ سیکھ کے مخلوق خدا کو اللہ اللہ سکھا رہے تھے، اب ان پہ نظر ڈالی، کرتے کرتے کہنے لگے بلخ میں جا کے ایک اللہ والے ہیں، وہ بڑے کمال کے تھے، اور ان کو پیغام پہنچایا کہ میں آپ کے حضور آ رہا ہوں۔ بہت عرصے کے بعد قاصد جا کے پیغام پہنچاتے تھے، انہوں نے انتظام کیے اور شہر سے باہر سواریاں بھیج کے خود آ کے جو ہے استقبال کیا اور قالین بچھائے اور اعلیٰ کھانے دیے، ہر قسم کا اکرام و اعزاز کیا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ تو میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے لگے جو دولت روحانی میرے دادا حضور سے آپ لائے تھے نا، وہی آپ کی خدمت سے لینے آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ کو علم ہے کہ وہ دولت ہم نے وہاں سے کیسے لی تھی؟
خدمت گزاری کی تھی اور اپنے من کو مارا تھا، ڈانٹ اور جھڑکیں سنی تھی اور ان ڈانٹ اور جھڑک میں اپنی سعادت سمجھی تھی۔ یہاں تو تھوڑی سی کچھ مزاج کے خلاف آ جائے تو خط لکھتے ہیں مجھے اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ یہ لفظ مجھے نہیں بھولتا، میرے اندر کھپا ہوا ہے، مجھے اکتاہٹ محسوس ہوئی آپ کے اس انداز سے، اور پتہ نہیں اس سے بھی اگلے لفظ تھے، اور دعویٰ کیا ہوا ہے دل کی دنیا بسانے کا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ کہنے لگے یہ اعزاز و اکرام تو نہیں ہوگا جو پروٹوکول ہم نے آپ کو دیا ہے، ہم نے وہاں یہ لیا نہیں تھا اور اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے، فقیری فقیری سے ملتی ہے، کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا اچھا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ آتش دان ہے، یہ پانی گرم کرتے ہیں کیونکہ سردی وہاں بلخ میں زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ہم اس میں لکڑیاں وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں، درویش وضو کرنے کے لیے پانی بھرتے رہتے ہیں، آپ بس سارا دن اس میں پانی لکڑیاں ڈالتے رہا کریں اور جنگل سے لکڑیاں چن کے لایا کریں، اس میں ڈالا کریں، بس آپ یہی گرم کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا جی میری سونا اٹھنا کرے، بس یہی سو جایا کرے بس۔ اور ایسے ہوا کیونکہ وہ شخص طلب کا سچا تھا۔ طلب کا کیا تھا؟ اپنی چاہت کا سچا تھا۔ بس نبی شریف میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی وہ طارق آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا کہنے لگا بتایا کہ آپ ایسے آئے ہیں، ہاتھ دکھائے اس نے، ہاتھ چھلے ہوئے سارے، جی میں پاکستان فلاں جگہ کا ہوں، غریب آدمی تھا ہوں، اور پیسے اکٹھے کر کے ویزا ملا، یہاں روزی ملتی نہیں تھی، اب آزاد ویزا لے کے آیا تھا، یہاں بلاک اٹھاتا ہوں، میں نے آج تک بلاک اٹھائی نہیں تھے، اسکول میں میٹرک پڑھا تھا، پھر میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا، کالج چھوڑ کے آیا تھا، وہ کالج کی زندگی تھی، اب یہاں ہوں، سوچا واپس جاؤں، کام ملتا نہیں، اور بغیر اس کے تعمیرات کے بلاک کے اور کوئی کام ملتا نہیں چھاؤں کا، تو آخر کار یہ کر رہا ہوں کوئی وظیفہ بتائیں میرے لیے۔ یعنی وہ آسانی، اس نے طے کر لیا کہ میں نے بلاک اٹھانے ہیں، لیکن ریال میرے پیش نظر ہے، جس کے پیش نظر ریال ہوتا ہے وہ پھر ہر کام کرنے کو تیار ہوتا ہے، ڈالر ہوتا ہے، یہاں کے بڑے بڑے چودھری جا کے پھر وہاں امریکہ اور انگلینڈ اور پاؤنڈ کے لیے پھر وہ کرتے ہیں جو یہاں کا جمعدار بھی نہیں کرتا۔ تو وہ طلب سچی تھی، انہوں نے کہا ہر چیز کے لیے تیار، طلب سچی تھی۔ اب وہ سارا دن پانی گرم کرتے، سارا دن پانی گرم کرتے، سارا دن پانی گرم کرتے، اور ایک دفعہ شیخ کے وہ آتی تھی ایک بھنگن، صفائی کر کے جاتی تھی، فرمایا اس کے قریب سے ذرا گزر جاؤ، اتنا قریب سے کہ اس کو بھی ذرا تھوڑا سا احساس ہو اس کے گندگی کی بو کا، پھر بتانا کیا ہوتا ہے۔ اب وہ قریب سے گزری، جب قریب سے گزری نا تو اس نے آ کے بتایا شیخ اس نے کہا تھا گنگوہا نہیں ہے ورنہ تجھے بتا دیتا، وہاں ہم ایسے گزرے ہیں اور تو ہمارے ساتھ گندگی لے کے گزر رہی ہے اور راستہ کوئی نہیں تھا تیرے گزرنے کا۔ کہنے لگا بھی اندر سے کچا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا گزرنا کا تھوڑا سا ایسے انداز سے کہ اس پہ تھوڑا سا گرا دینا، اور اب ایسے ہوا تو گرایا تب تو اس کے بعد کڑوی نظریں دیکھی، بولا کچھ نہیں، کہنے لگا ابھی بھی کچے ہیں۔ پھر ایک دم فرمانے لگا ایسا کرنا وہاں گر جانا جان بوجھ کے، وہ ٹوکرا گندگی کا سارا گرا دینا، کچھ اس کو لگے کچھ بکھر جائے، پھر کیا کرتے ہیں۔ اب وہ گر گئی، یہ کہنے لگے اٹھے، وہ گندگی لگ گئی ساری، وہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ شیخ کی خانقاہ کی جو ہے بھنگن، بھائی ہمارے لیے تو وہ بھی قابل احترام ہے، بیچاری بوڑھی خاتون ہے، گندگی اٹھا کے لے جاتی ہے، روزی کرنے آتی ہے، اچھا آپ کو چوٹ نہیں لگی؟ میں اما جی آپ کی ذرا پاؤں دبا دوں، کش کر دوں؟ کہہ رہے نہیں بس وہ میں چوٹ لگی تھی، ذرا مجھے پاؤں اٹک گیا تھا، میں گر گئی تھی۔ تو جا کے شیخ سے فرمایا کہ آج ایسے ہو گیا کہ اللہ کا بس کام بن گیا، دل رنگا گیا،
میں جتنے اللہ والے تھے وہ ذکر بتاتے ہی نہیں تھے، وہ تو خدمت میں لگا دیتے تھے، اور خدمت میں نرمی نام کی چیز نہیں ہوتی تھی، اعزاز و اکرام، پروٹوکول، یہ نام کی چیز ہی نہیں ہوتی تھی۔ آج تو تھوڑی سی چیز اگر مزاج کے خلاف ہو جائے، اگر لہجہ ہی مزاج کے خلاف ہو جائے تو ہمارے مزاج کے اندر اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ والے کہ دل کی دنیا کی قیمت نہیں ہے، دل کی ویرانی کا احساس نہیں ہے، ورنہ دنیا کے اعتبار سے ہماری جہاں غرض کسی سے ہو اور اس کی کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، ہمارے اندر کوئی ایک لفظ اکتاہٹ کیا اکلاہٹ کی کیفیت ہی نہیں ہوتی، ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں کیا نہیں کرتے؟ میرے محترم دوستو، دل بڑا ویران ہو گیا، اس کے اندر جنات نے بسیرا کر لیا، اس کے اندر جالے لگ گئے، اور اس کے اندر ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، دھول ہی دھول ہے۔ اس دل کو یہ پھول چاہیے، اس دل نے بڑا عرصہ ہو گیا دھول دیکھ لی ہے، ویرانی کی انتہا ہو چکی ہے۔ رات کی تنہائیاں، کچھ دن کے اجالے میں، کچھ لمحے ہاتھ کھڑا کر کے مانگنے میں، کچھ لمحے قرآن پاک کے لفظوں پہ نظر ڈالنے میں، کچھ لمحے تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے میں، کچھ لمحے بیٹھ کے اللہ کے ساتھ استغفار اور اپنے گناہوں پہ ندامت کرنے میں، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں، اور لوگوں کی برداشت کرنے میں کہ اس نے کہہ دیا کوئی حرج نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو غصہ نہیں آتا وہ بھی انسان نہیں ہے، اور جس کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ بھی انسان ہے لیکن اصلاح کے قابل ہے۔ جس کو غصہ نہیں آتا، اللہ کے حکم حضور کے طریقے کے خلاف کسی نے کوئی بات کہہ دی، لیکن غصہ کس حد تک آنا چاہیے؟ اس دن وہ ماں بیٹھی تھی، ساتھ بیٹی بیٹھی تھی، کہنے لگی بیٹھی رو رہی تھی، بزارو قطار، میرے شوہر نے مجھے مار دیا، یہ کیا وہ کیا، میرے ساتھ اتنی بےزتی کی۔ تو میرے بیٹی کہنے لگی امی پھر آپ دادی کو بھی تو گالیاں دیتی ہے نا؟ بیٹی فوراً بولی، کہنے لگا ہاں وہ پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہی بس شوہر کو آ جاتا ہے۔ یہ دل کی دنیا آباد ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، معاف کر دینا، برداشت کر جانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بقول ایک اللہ والے کے کہ ساری رات کھڑے ہو کے تہجد پڑھنا آسان ہے، آپ کو کسی نے نہیں پوچھا، آپ کی بخار پہ اور اس کو زکام ہو گیا اور آپ نے پوچھ لیا، یہ اس عبادت سے زیادہ مشقت ہے مشقت؟ میں کیوں پوچھوں؟ میں اس سے کم چودھری ہوں؟ میرے گھر میں دانے تھوڑے آتے ہیں، اس گھر میں دانے زیادہ آتے ہیں۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے، ہمیں اناٹمی پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ ہم وہ انسان کی اصل ہڈیاں سامنے رکھ کے ہمیں پڑھاتے تھے، تو ان کا لہجے میں ایک لفظ تھا، معذرت سے کوئی اگر بیٹھا ہو تو محسوس نہ کرے، غصے میں آتے تھے وہ کہتے تھے رانے خان بنتا ہے تو، یا میو خان بنتا ہے، غصے میں آتے تھے نا ایسے بولتے وہ خان بنتا ہے، خان نہیں میو خان ہوتے ہیں، خان نہیں ہوتے، غصے میں آتے تھے کہ رانے خان بنتا ہے۔ کالج کی لائف میں سزا تو دے نہیں سکتے تھے کہ مرغا بچہ کان پکڑوا لے، اور تو ان سے ہو نہیں سکتا تھا جلالی بادشاہ، تو غصے میں آ جاتے تھے۔ میرے محترم دوستوں میں سچ کہہ رہا ہوں، اس بات کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ سارے کی ساری تصوف، ساری کی ساری روحانیت یہی پڑی ہوئی ہے، حب جاہ کے اندر۔ اس دل پہ نظر رکھیں، دل پہ ہر وقت نظر رکھیں، اس دل کو ویرانیوں سے بچائیں۔ بیعت ہونے کا تعلق صرف اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ مجھے معمولات بتا دیں، صبح سے شام تک تسبیحاں پڑھوں۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک بندہ آیا، اسے پتا چلا کہ بھی اصل تو دل کی تواضع ہے، دل کی دنیا ہے۔ اس نے کیا کیا، جوتیوں کی جگہ بیٹھ کے جو بھی آیا اس کو جوتیاں سیدھی کرنا شروع کر دی۔ حضرت کی نظر پڑ گئی،
فرمایا نہیں آج کے بعد آپ ایسا نہ کیا کریں. اس نے کہا جی میری اصلاح اسی میں ہے. فرمایا مریض کی اصلاح معالج کے مشورے سے ہوتی ہے، مریض کے مشورے سے نہیں ہوتی ہے. ایسے مریض کی اصلاح معالج کے مشورے سے ہوتی ہے، مریض کے مشورے سے نہیں ہوتی. آپ کو اس سے اور نقصان پہنچے گا. اندر آپ کے خود نمائی خود پسندی آ جائے گی اور اندر کہے گا تو بڑا متواضع ہے، تو بڑا مٹا ہوا ہے، تو بڑا درویش بن گیا. یہ معاملہ اور ہی خراب ہو جائے گا، اور خراب ہو جائے گا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد باتوں میں پوچھتے پوچھتے اس کو ایسے کام پہ لگائے جہاں اس کا دل نہیں لگتا تھا. فرمانے لگے اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ کر لیا کریں. تو کہنے لگا جی ٹھیک ہے. تو فرمایا آپ نے جو لفظ جی ٹھیک ہے کہا ہے نا، اس میں تھوڑا سا ٹھنڈا سانس نکلا ہے. میں کہا نہیں جو آپ حکم فرمائیں گے. کہنے لگا ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جو چیز تھی نا وہ من پہ چوٹ لگی اس کی. اندر کا چودھری تھا نا وہ بڑا پریشان کرتا ہے. ایک صاحب ہمارے ہاں صرف اس لیے آنا چھوڑ گئے کہ ان کے لیے نماز کا انتظار ہوتا تھا، نماز کا انتظار ہوتا تھا. اس دن ان کے لیے نماز کا انتظار نہیں ہوا. کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے لیے نماز کا انتظار نہیں کیا، ہم اتنے پرانے ہیں، آپ کے پاس آنے والے ہیں، ہماری خدمات ہیں، اور آپ نے ہمارا نماز کا انتظار نہیں کیا. السلام علیکم، ہم چلتے ہیں میں خانے سے پھر ملیں گے اگر خدا لایا. یہ جو فقیر ہیں وہ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں اور ان چیزوں میں ہم ہاتھ رکھنے نہیں دیتے. کہتے ہیں جی معمولات بتائیں وظیفے. میں کہتا ہوں وظائف کرنے ہیں. تیرا ساس کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ساس کا بہو کے ساتھ کیسا ہے، بہن کا بہن کے ساتھ کیسا ہے، بیٹی کا بیٹی کے ساتھ کیسا ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ کیسا ہے اور شوہر کا بیوی کے ساتھ کیسا ہے. یہ چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں آپ کی بیت میں. یہ سب سے زیادہ اہم ہے. میری بات کو غور سے سمجھیے گا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. ایک دفعہ ان کے واقعات میں آتا ہے حضرت متی رحمت اللہ علیہ کے اپنے کچھ مریدین تھے، ان کو حضرت بہت زور سے ڈانٹ رہے تھے. تو حضرت کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، حضرت کو پتہ نہیں تھا وہ کھڑا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا حضرت کو، حضرت آپ نے اس دن تو فرمایا تھا کہ معاف کرنا چاہیے، آپ خود ہی ڈانٹ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی 3 لوگ سرزنش کر سکتے ہیں، ایک استاد، ایک مرشد، ایک ماں باپ. استاد روز ہی چھوڑ دیں اور ماں باپ روز ہی چھوڑ دیں. اس لیے میرے دوستو یہ دل کی دنیا کی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اس سے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے. حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے سنائے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری اور حضرت باجی بستانی کو 400 دفعہ اللہ کا دیدار ہوا. تو پوچھا کیسے ہوا؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حکومت کے ظلم و ستم میں نے سہے، لوگوں کے ظلم و ستم سہے. لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا، کسی نے الزام لگایا، کسی نے باتیں کی، کسی نے تان کیا، کسی نے تشریح کی. میں نے اللہ کے لیے معاف کرتا گیا. ہر معاف کرنے پہ، ہر اعتراض پہ میرے دل پہ لگی چوٹ اور دل ہوا ریزہ ریزہ. اور جب دل ریزہ ریزہ ہوا، ہر ریزے کے اندر اللہ کی نور کی تجلی گئی. اور پھر اس کی دلیل دی. کہنے لگے پہاڑ تو سارے ہی ہیں، آخر کوہتور کو عظمت کیوں ہے؟ کوہتور بڑا سمجھدار تھا، طور کا پہاڑ سمجھدار تھا. جب اس پہ اللہ جل شانہ کی تجلی پڑی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کی وجہ سے، اللہ نے دیدار کرایا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ریزہ ریزہ کر لیا. اس کے ہر ریزے میں اللہ کا نور چلا گیا، اور اللہ کے نور جانے کی وجہ سے ساری دنیا کے پہاڑوں سے کوہتور کی عظمت زیادہ ہے. کیوں دل بھی ٹوٹے گا، کیوں دل بھی ٹوٹے گا؟ اور اس کے ہر توڑنے پہ اس کے اندر نور جائے گا، تجلی جائے گی. اور جتنی تجلی اللہ کی جاتی جائے گی اتنا کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا. اور یاد رکھو جس سے تعلق ہوتا ہے دیداروں سے کرایا جاتا ہے.
الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو یہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ دل کی جو کھوٹڑی ویران ہو گئی ہے اس کو ذکر سے، عبادات سے، تسبیحات سے اور سہنے سے، برداشت کرنے سے، معاف کرنے سے اس طرح آباد کرنے ہیں۔ سجا سجایا دل لے کے جائیں گے اللہ کے پاس۔ اچھا یہ تو ہم کہتے ہیں کہ صحت مند جسم اللہ کے پاس لے کے جائیں، اسرائیل کے پاس لے کے جائیں، یہ ساری کوشش میں ہے، ہر شخص کوشش میں ہے کہ میں فٹ اور فٹنس سے مزین جسم اسرائیل کے پاس لے کے جاؤں۔ اسرائیل کے ہاں زندہ باد، تب کی رہی، ادھر آؤ میرے بچے، چلو، یہ نہیں چھوڑ دے گا، کریں چلو، وہ چھوڑ نہیں دے گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ میں فٹنس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن فٹنس کی، دل کی فٹنس کا خیال بھی ضروری ہے۔ میں فٹنس کا کہاں انکاری ہوں، میں تو سارا دن مشورے بھی دیتا ہوں فٹنس کے، دونوں فٹنس کے مشورے دیتا رہتا ہوں۔ اچھا جسم کی فٹنس کا خیال اتنا، اصل پتہ نہیں کیا پتا، کوئی پرانے جو دانشور تھے یا سائنسدان ہوں گے، یا آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ شاید مجھے میں نے ایک دفعہ ایک کسائی سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو بالکل کمزور پرانی بکری ہوتی ہے، اس نے کہا کہ اس کی کھال بڑی دیر سے اترتی ہے، بیمار ہو، مریض ہو۔ میں نے کہا شاید اسرائیل کا مسئلہ بھی ایسی ہے، ہم ہر بندہ جو ہے فٹنس کے نام پہ مشینیں لگ گئی ہیں، دکانیں لگ گئی ہیں، یہ ورزش کرنے والی مشین ہے، یہ دل سجانے والی، یہ جسم سجانے والی، یہ گھٹنے سجانے والی، گراؤنڈ بن گئے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ کچی مٹی بھی بچ گئی ہے، کروڑوں روپے اس کی جو ہے نگہداشت پہ لگائے جا رہے ہیں، ایسے نہیں جیم خانہ کلب فلاں، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، میں کہتا ہوں جس جسم کو بے وفا کے ساتھ اتنی محنت کر رہے ہیں، وفا تو اس نے کرنی نہیں، کرنی ہے وفا تو اس نے کرنی نہیں، شمع بجھ جائے گی ایسی ہی، وفا تو اس نے کرنی نہیں۔ چلو اس کے ساتھ وفا کریں اس لیے کہ وہ عبادت میں تاکہ آپ کا ساتھ دے، اللہ کی محبت میں ساتھ دے، اللہ کے ہاں جو ہے تندرست انسان کی جو ہے اچھی حیثیت ہے، لیکن ساتھ دل کی دنیا کا خیال تو کر ہی لیں۔ کیا خیال ہے؟ اور یہ دل کے جو معالج ہوتے ہیں نا، یہ فقیر ہوتے ہیں، ان کو علاج کے لیے اختیار دیا جائے، ان کو۔ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اب بوڑھے ہو گئے، ان کے پاس ان کی بوتلیں اکثر ٹوٹتی تھی، یہ پہلے کالا مکسچر دیتے تھے نا، لال مکسچر، کالا مکسچر، تو علاج کے لیے بوتل صاف لے جانا ضروری ہوتا تھا، ہے نا، ان کی بوتلیں اکثر ٹوٹتی تھی، اٹھو کہ بوتل وہ پڑی ہے، دوا وہ پڑی ہے، ان کو کہتے تھے ڈاکٹر نابھے والا، نابھا ریاست ہے نا، ریاست نابھا تھی، وہاں سے وہ پارٹیشن میں تقسیم ہند میں آئے تھے، اب بھی ہیں، بوڑھے ہو گئے بہت سارے۔ ایک بار میں نے ان کے پاؤں پڑ گیا، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ان کی منت، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ابکری پڑھتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، بہت سینئر ڈاکٹر ہیں، بڑے پرانے ڈاکٹر ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب پاکستان بنا تھا آپ کہنا ہے میں ڈاکٹر صاحب پریکٹس کرتا تھا، تو میں نے کہا اللہ کے واسطے یہ چہرہ آپ سجا لیں کملی والے کے نام پہ۔ میں پاؤں پڑ گیا، بس ان کے ایسے ہاتھ باندھ دیے، رو پڑے، کہنے لگے تو پہلا بندہ ہے، میں تیری مان رہا ہوں۔ اس دن دیکھا کہ وہ گھر کے نا، میں گزر رہا تھا ایسے، تو جو ہے نا وہ گھر کے دروازہ کھول کے ایسے پھول جھاڑو دے کے نا وہ دے رہے تھے، تو دیکھا چہرہ سجاؤ، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب زندہ باد۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کے پاس راشی زیادہ ہوتا تھا، تو ہمارے حضرت دین پوری جو ہے نا، وہ ایک بزرگ ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی، ان کے بعد وہ کہتے ہیں جس کو زیادہ ڈانٹ دیں اس کو ٹھیک ہو جائے گا، زیادہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ تو ہم کہتے ہیں، اور اگر اصلاح کے لیے اگر پیر صاحب ڈانٹ لے تو وہ چھٹی کر جاتے ہیں، کیوں؟ وہاں ضرورت ہے، یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نابے والا شیشی وہ پڑی ہے، وہ پڑی، اس نے غلطی کی تھی، اس نے کہا 2 بجے صبح، 2 دوپہر، 2 شام، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا پھر سمجھا دیں، انہوں نے کہا پھر سمجھایا، اس نے پھر سمجھایا، بس تیسری دفعہ ڈاکٹر صاحب بگڑ گئے،
شیشی بھی گئی اور بندہ بھی گیا، چل بھاگ جائے یہاں سے۔ تجھے میں سمجھا رہا ہوں، 2 بجے صبح شام کھچڑی کھانی ہے، اکثر کہتے تھے مونگ والی کھچڑی کھانی ہے، یہ کھانا ہے، بس جاؤ چلو۔ رش ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو ڈاکٹر نابے والے کی تو ساری باتیں برداشت ہے، کیوں؟ وہاں بخار اتروانا تھا اور تکلیف کو ختم کروانا تھا، اور یہاں سارے رانے خاں بن جاتے ہیں اور خاں بن جاتے ہیں، ہمارے وہ پروفیسر صاحب کی طرح مجھ سمیت۔ محترم دوستو، دل کی دنیا کی جب قدردانی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ہر چیز سہنا آسان ہوتی ہے۔ پھر یہ جو وقت آپ لاتے ہیں یہاں، اس وقت کو سعادت سمجھیں گے، بوجھ نہیں سمجھیں گے۔ پھر جمعراتوں کے ناغے نہیں ہوں گے، پھر وقفے نہیں ہوں گے، پھر دیر سے آنا نہیں ہوگا، پھر کروٹیں بدلنا نہیں ہوگی، پھر اونگنا نہیں ہوگا، پھر سونا نہیں ہوگا، پھر گھڑی دیکھنا نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہا ہوگا کہ ابھی تو دل بھرا ہی نہیں تھا، ابھی بس وقت ہی ختم ہو گیا، ابھی تو دل کو سکون ملنا ہی شروع ہوا تھا۔ اور اگر کوئی مزاج کے خلاف بات ہو بھی گئی، اس کو سعادت سمجھیں گے اپنے لیے، اور خدمت کر کے جتائیں گے نہیں، بلکہ یہ کہیں گے کہ بس ہمارے لیے سعادت تھی کہ ہمارا حصہ مل گیا، جان کے اعتبار سے اور کچھ وقت کے اعتبار سے یہ ہمارے لیے سعادت تھی کہ ہمارا کچھ وقت لگ گیا، ہماری کچھ جان لگ گئی۔ یہ بھی تو خدمت ہے نا، سعادت سمجھیں گے، بوجھ نہیں سمجھیں گے، پھر احسان نہیں جتائیں گے، بلکہ وہ سعادت بن جائے گی۔ تو اپنے آپ کو، اپنے من کو، اپنی طبیعتوں کو دل کی دنیا کی طرف مائل کرتے چلے جائیں۔ اور آج یہ میری بات جو میں آخری بات ایک کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھیے گا۔ آج جو میں نے ایک بات عرض کی ہے نا، جس طرح مکان بہت عرصہ خالی پڑا رہے تو اس میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس طرح دل بہت عرصہ خالی پڑا جائے تو اس میں بھی جنات اور شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، اور جس میں جنات اور شیاطین کا بسیرا ہوگا اس دل میں چین نہیں ہوگا، وہ دل جھگڑے کے ذریعے بنے گے، وہ گھر میں جھگڑے ہوں گے، اس گھر میں ویرانیاں ہوں گی، اس گھر میں پریشانیاں ہوں گی، اس گھر میں مشکلات ہوں گی، مسائل ہوں گے، 100 طرح کی الجھنیں ہوں گی، پھر پریشانیاں، مشکلات، مسائل پھر بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ بیٹھ جاؤ بھیا، بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں ویرانی ہے، بات کچھ نہیں ہوتی، بگڑ جاتی ہے، میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہے، دل ویران ہے۔ اس دن کل پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب اپنے بھائی کو لے کے آئے، بیٹھے تھے، کہنے لگے جی وہ اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا، اس طرح اس طرح۔ کہتے ہیں جب یہ پریشان ہوتا ہے پھر آپ کے پاس آتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو دیکھا، میں نے کہا بہت عرصے کو خیریت تو ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پریشانی ہے ایسے تو کہاں آتا ہے؟ مجھ سے کہنے لگا دعا کر۔ میں نے کہا یا اللہ اس کی پریشانی بڑھاتا رہے۔ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تیرا دیدار ہوتا رہے گا، چلو آئے گا، کچھ تیری برکت سے میں اللہ والی باتیں کہہ بیٹھوں گا، تو سن لے گا، کچھ میں بھی سن لوں گا، کچھ تیری آخرت بن جائے گی، ورنہ تیرا کام بن گیا تو۔ فرمایا بعض اوقات بعض انسانوں کو اللہ جل شانہ کچھ تکلیف میں مبتلا کرتے اس لیے ہیں یا مبتلا کیے رکھتے ہیں، اگر ان کو سہولت دی تو یہ ہم سے ہٹ جائیں گے۔ جو لوگ رب کو بھول جاتے ہیں، بندہ بندے کو کیسے بھول جائیں گے؟ رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے دعا کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا دعا کے لیے؟ وہی کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے کہا یا اللہ اس کی مصیبت کو اور بڑھا دے۔ چلو آتا تو رہے گا، آپ کے لیے بھی یہی دعا کر دوں؟ کیونکہ موت دکھا کے ہی بخار قبول ہوتا ہے، ایسے کہاں ہوتا ہے؟ موت دکھائیں گے تو بخار قبول کرے گا۔ اللہ ہمیں سہولت سے چلائے رکھے، عافیت سے چلائے رکھے، رحمت سے چلائے رکھے۔ اللہ عدل کا معاملہ نہ کرے، فضل کا معاملہ کر دے، بس فضل کا معاملہ کر دے۔ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کے ترازو میں اس کا نام اعمال تل گیا، ہلاک ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس کا کچھ نہ بچا۔ بل فضل کے ساتھ، عافیت کے ساتھ وہ کرم فرمائے رکھے۔
ہمارے پاس میرے دوستوں کچھ نہیں ہے، کچھ پونچھی نہیں ہے، کچھ ہمارے پاس کھٹیا وٹیا نہیں ہے. اس کی رحمت سے کام بن رہا، اس کی رحمت سے کام بنے گا، اس کی عافیت ہمارے دائیں بائیں رہے. کریم کریم اپنی حفاظت کی چھتری ہم سے نہ ہٹائے، کریم حفاظت کی چھتری ہم سے نہ ہٹائے. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. اللہ اس ملک کی، ملک کی سرحدوں کی، ملک کے حکمرانوں کی، ملک کے محکوموں کی، غریب فقیر سب کی حفاظت فرمائے. اور اس ملک کی نہیں، سارے عالم کی. ہماری سوچیں عالمی ہیں، ہماری سوچ میں غریب فقیر بھی، کالے گورے بھی، عربی عجمی بھی اور کافر مسلمان بھی، اللہ سب کی عافیت فرما. مسلمان کی عافیت اس میں ہے کہ کملی والے کا غلام بن جائے، اس کے پیاروں کا غلام بن جائے، صحابہ اہل بیت ان سب کا غلام بن جائے. مسلمان کی عافیت اس میں ہے اور کافر کی عافیت اس میں ہے کہ وہ بھی کملی والے کا غلام بن جائے. تو دل پہ نظر رکھیں گے تو دل کی دنیا آباد کرنے کا ایک نسخہ صرف اور صرف دن رات تسبیح ہے. ایک نسخہ یہ بھی ہے جو میں نے بتایا ہے کہ جو ہمیں پریشان کر رہا کسی طور پہ، یا یہ ہے کہ اس کو معاف کرنا، سہ دینا، یہ بھی ایک آباد کرنے کا بہترین نسخہ ہے. گھر کے اندر آپس میں بیٹھے ساس بہو کا تعلق ہے، دیورانی نند کا اس طرح کا تعلق ہے. میرے پاس بعض خواتین جیسے میں نے عرض کیا نا آتی ہیں کہ حضرت وہ حکیم صاحب ذرا دیکھنا کہ میری ساس بڑی بیمار ہے، بڑی اللہ والی ہے، یہ بھی بتایا تھا نا، وہ کب ٹھیک ہوگی. ایک اور بھی آتا ہے کہ میری وہ نند ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بہت نیک ہے، اس نے مقصد یہ ہے کہ نکلے ذلیل کیا اور اس نے خوار کیا ہوا ہے، مجھے پریشان کیا ہوا ہے. یہاں میرے دوستوں بہت بڑی ایک حلم کی، بہت بڑی عبادت کی اور بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. برداشت کر دینا، معاف کر دینا، سہ جانا. یقین جانیے تہجد پڑھنے والے، بڑے بڑے نفل پڑھنے والے، بڑی بڑی عبادت کرنے والوں سے اللہ زیادہ عطا کر دیتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پڑھ رہا تھا، پھر اس کی حدیث کا میں نے ماخذ ڈھونڈا، مسند احمد ملی، پھر میں وہاں گیا، وہاں جا کے حدیث مبارکہ دیکھی، میں نے عجیب حدیث سامنے آئی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، مفہوم ہے، اس کی جنتی ہونے کی بشارت دی. وہ صحابہ کو دیکھا نا، صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے بائیں ہاتھ میں جوتا ہے اور اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یعنی وضو کر کے آیا ہے. اور فرمایا آپ نے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ جنتی ہے. غور سے سننا، بڑی عجیب حدیث ہے اور یہ جنت پانے کا آسان نسخہ بتا رہا ہوں. دوسرے دن پھر وہ صحابی آئے اور آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پھر وہی بشارت دی. تیسرے دن پھر وہی صحابی آئے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم ہے کہ پھر وہی بشارت دی جنتی ہونے کی. اب اصل میں آدمی جس منزل کا راہی ہوتے ہیں نا، پھر اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. وہ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے یہاں میں آیا ہوں، یہ نقشہ ہے، یہ میرے پاس یہاں پلاٹ جو ہیں وہ قسطوں پہ مل رہے ہیں، فلاں ٹاؤن ہے لاہور کا، اور بڑے آسان مل رہے ہیں، بڑی پرانی بات ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بس میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس پلاٹ ہو، مکان ہو. میں سوچنے لگا آدمی جس چیز کا راہی ہوتا ہے، جس چیز کا طالب ہوتا ہے، انہی راہوں کو دیکھتا ہے نا. ایک صحابی اٹھے، دوسرے دن جا کے ان کے گھر مہمان ہوئے کہ میں 3 دن آپ کے ہاں گھر رہنا چاہتا ہوں، میری کچھ مجبوری ہے، آپ مجھے اپنی مہمانی کے لیے قبول کریں گے، آپ میرے میزبان بن جائیں گے؟ کہ بسم اللہ آ جائیں. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دن رات ان کے اعمال پہ نظر رکھی. وہ رات کو سوئے عشاء پڑھ کے اور رات کو کروٹ بدلتے تھے، آنکھ کھل جاتی تھی تو اللہ کا نام لے لیتے تھے، درود پڑھ لیتے تھے، استغفار ذکر کر لیتے تھے، پھر کروٹ بدل کے لیٹ جاتے تھے. ساری رات ایسے لیٹے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی. جب 3 راتیں ایسی گزری، میں نے کہا کہ جو آپ کی عبادت ہے وہی میری عبادت ہے. کوئی بظاہر آپ کی عبادت اور میری عبادت میں کوئی اضافہ نہیں ہے.
تو آپ کون سے ایسا عمل کرتے ہیں جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے؟ اب اس پہ ایک نقطہ ہے، وہ بھی سنتے چلے جائیں۔ جس ہستی سے عشق ہوتا ہے نا، اس کا حرف حرف آخر ہوتا ہے، پھر اس کے لیے لاجک نہیں چاہیے ہوتی۔ اب یہ شک نہیں تھا کہ جنتی ہے، اب تحقیق یہ تھی کہ میں بھی وہ عمل اختیار کر لوں۔ آپ سمجھے؟ بس آقا نے فرما دیا جنتی ہے، بات ختم۔ عشق تھا نا، اگر عشق ہو جاتا ہے پھر لفظ کافی ہوتا ہے، جب عشق نہیں ہوتا پھر تحقیقات ہوتی ہے، لاجک ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے، کیا کیوں کیسے ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے، اعمال تو وہی ہے جو آپ کرتے ہیں میں کرتا ہوں، بس دو ایسی چیزیں ہیں جو میں کرتا ہوں۔ ایک تو رات میں سونے سے پہلے سب مسلمانوں کی طرف سے میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں اور معاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے بارے میں میرے دل میں میل نہیں ہوتا ہے، میل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہوتی ہے نا، اس سے میں حسد نہیں کرتا۔ خواتین میں زیادہ جھگڑوں کی وجہ یہی ہوتی ہے، وہ سوکن کی شکل میں ہو، وہ جٹھانی دیورانی کی شکل میں ہو، وہ ساس بہو کی شکل میں ہو۔ بہت سے جھگڑوں میں ایک جھگڑے کی وجہ یہ بھی ہے، اور نہ صرف خواتین میں، مردوں میں بھی۔ اب دو چیزیں ان کی، دونوں نیکیاں ہیں۔ ایک نیکی کیا ہے؟ پہلی کہ میرے دل میں میل نہیں ہے، سب مسلمانوں کے لیے میل نہیں ہے، ایک یہ۔ اور دوسرا، اگر کسی کو اللہ پاک نے مجھ سے زیادہ کوئی نعمت دے دی ہے، نعمتیں عطا کر دی ہیں، تو میں اس پہ حسد نہیں کرتا، جلتا نہیں ہوں، کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، اس کے لیے بھی میرے دل میں محبت ہوتی ہے، اس کے لیے محبت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عرض کر رہا ہوں، بس یہی میرے عمل ہے، ان دو عمل کی وجہ سے میرے آقا نے فرما دی یہ شخص جنتی ہے۔ تو بتاؤ کون جنتی بننے کا تیار ہے؟ اب بتاؤ، اس جنتی بننے کے لیے کوئی بڑے بڑے عمل، بڑے بڑے مجاہدے، بڑے بڑے چلے ہیں؟ وہاں تو اس صحابہ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، صحابہ کرام جب تہجد پڑھتے تھے، صحابہ سے بڑے عبادت کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ فرض نہیں، ان راتوں میں نہیں پڑھ سکے ہوں گے، لیکن عمل دیکھیں۔ اب عمل چھوٹا، اجر بڑا۔ یہ عمل وہ ہے جو دل کی دنیا کو آباد کر رہا ہے دراصل، اور دل سج رہا ہے۔ دل کیا ہو رہا ہے؟ بس دل سج رہا ہے، اور جب یہ سجا سجایا دل لے کے جائے گا نا، تو سجے ہوئے دل کے لیے جنت ہے، جہنم نہیں ہے۔ بات اصل یہ ہے، آپ نقطہ سمجھے؟ اس کا ان اعمال کی وجہ سے دل تھا سجا ہوا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نے دیکھ لیا، کیوں؟ ساری کائنات کی نظریں ایک طرف، اللہ کے نبی کی نظر ایک طرف۔ میں ابھی اسی مہینے کے ابکری میں پڑھ رہا تھا مناقب صحابہ اور اہل بیت میں کہ حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہاں، ترمذی شریف کا حوالہ دیا ہوا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھنا کیا ہے؟ ثواب ہے، عبادت ہے۔ میں سوچنے لگا، جس کملی والے کی وجہ سے حضرت علی بنے، اس کملی والے کو دیکھنا کیا ہوگا؟ کوئی گمان کیا جا سکتا ہے؟ یہ عمل ایسے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے اس کا دل سجا۔ جس کا دل سجتا ہے، سن لو، چاہے وہ دنیا والے اس کو کچھ کہتے رہیں، اس پہ الزامات اور بہتان لگاتے رہیں، اس پہ باتیں کرتے رہیں، اس کا دل سجا ہوا ہے تو فرشتے ہر وقت دائیں بائیں اس کا ادب احترام کرتے ہیں۔ میں ایک اللہ والے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں کوہاٹ میں، تو ابھی اس کو وزارت یا وزیر اعلیٰ وہ بنا تھا، وہ اکرم درانی سرحد کا وزیر اعلیٰ، وہ بنا نہیں تھا ابھی، اس نے نئی نئی داڑھی رکھی تھی ابھی،
انہوں نے کہا شرط یہ ہے. اب وہ بنا نہیں تھا، ابھی صرف اس کا خیال تھا. اس کے ساتھ پروٹوکول کی گاڑیاں چل پڑی تھی. ویسے بیٹھے میں خیال کرنے لگا، میں نے کہا جو اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے، اللہ کے فرشتوں کی پروٹوکول کی گاڑیاں اس کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور یہ ان قریب چھن جاتی ہیں، پھر اسے کوئی پوچھتا نہیں. اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جو اللہ اس کے حبیب کا غلام بنتا ہے، جو کملی والے کا غلام بنتا ہے، جو اولیاء کا غلام بنتا ہے، جو صحابہ اہل بیت کا غلام بنتا ہے، اس کی پروٹوکول کی گاڑیاں، فرشتوں کا نظام کبھی نہیں ہٹتا. اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ان کے جنازوں میں فرشتے ہوتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا اس صحابی کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ دل کرنے کو جگہ ہی نہیں ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں. آقا نے تو فرمایا کہ بہت زیادہ ہے. عمل دیکھیں، چھوٹا سا عمل ہے. اگر کوئی بہن اور بھائی یہ طے کر لے کہ میں نے جنتی بننا ہے، بس یہ اس دو عمل پہ محنت کرنا شروع کر دیں. یہ دو عمل ہیں، انہیں محنت کرنا شروع. محنت مانگتے ہیں، محنت کرنے سے آئیں گے. ان پہ محنت کرنا شروع کر دیں. کیا خیال ہے؟ کوئی قیمت لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتی. کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے، اس پہ حسد نہ آئے. صحت کی نعمت ہے، دولت کی نعمت ہے، عزت کی نعمت ہے، شان و شوکت کی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہے، اس پہ حسد نہ آئے. اور اگر کسی کی طرف سے کوئی بات ہے تو دل صاف ہو، بس معاملہ ٹھیک ہو گیا. کسی کے بارے میں دل میں میل نہ ہو. اب یہ اگر اس حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، یہ فرقہ بازی کی کوئی جنگ ہوگی. اچھا، آپس میں زبانوں کی، نسلوں کے، قوموں کے، علاقوں کے کوئی جھگڑے ہوں گے، معاشرے میں امن آئے گا یا بے چینی آئے گی؟ بس سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، چین ہی چین، بھائی چارہ ہی بھائی چارہ. پھر کوئی میٹنگ بنانے کی ضرورت پڑے گی، امن کے بارے میں کوئی لٹریچر کی ضرورت پڑے گی، کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر امت کا ہر شخص جنتی بننے کے لیے ان دو چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دے، گھر میں سکون، گھروں میں چین، بازاروں میں راحت، برکت، عافیت. اس لیے کہتے ہیں کہ بچے ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے ہوتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بچے لڑتے ہیں ایک دوسرے کو، تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں. بالکل ویسے کھیل رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ ہوا یا نہیں ہوا. بالکل ہر چیز ان کی صاف ہوتی ہے. اس لیے اکثر میں بچوں کا جھوٹا پیتا ہوں. میرے 3 بچے ہیں، بچوں کو پلاتا ہوں اور پی کے کہتا ہوں الہی تیرے حبیب نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اللہ ان سے بڑھ کے مومن کوئی نہیں ہو سکتا. گناہ تو گناہ، ان کے اندر گمان گناہ ہی نہیں ہوتا، تصور گناہ ہی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے؟ تصور گناہ ہی نہیں ہوتا. ان سے بڑھ کے کوئی مومن ہو سکتا؟ جو نیت کر کے پیو انشاءاللہ عطا کرتا ہے، شفا ہے. تو دل کی دنیا آباد کرنی ہے. اجڑے دل کو آباد کر کے عمل اج وقت ہے. اے تیرا نازک بدن بھائی، تیسی زمین اندر دفن، پوشاک ہوسی تیرا کفن، کر کے عمل اج وقت ہے. سوڑی سامی تنگ ہے، منکر نکیر دی جنگ ہے، کر کے عمل اج وقت ہے. دل کو سامنے رکھ کے اللہ سے عرض کرے کہ اے اللہ اس دل کی دنیا کو آباد کر دے، دل کی دنیا کو شاد کر دے. یہ دل کے اندر کی دنیا آباد ہو گئی، سجا سجایا دل جنت میں جائے گا. بس یہ لفظ یاد رکھنا، سجا سجایا دل کے لیے شاپنگ کرتے کرتے دل کو سجاتے 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 دل مزین ہو گیا، وقت آ گیا، کوئی بات نہیں. جب اللہ کے حضور پہنچے، سجا سجایا دل تھا. اللہ نے فرمایا دل سجا ہوا تھا، مزید کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. لوہا جب خود ہی تیار ہے، بٹی میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ ہے بھائی، ہماری ضرورت کے مطابق لوہے کا اوزار تیار ہے، اس میں بٹی میں ڈالیں، بٹی میں ڈال کے اس کو سرخ کریں، پھر اس پہ ہتھوڑے لگائیں.
تو اس میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوبصورت لوہا ہے، اس کو سجا دیا جاتا ہے، کلہاڑی کی شکل میں، بندوق کی شکل میں، تیشے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، ہتھوڑی کی شکل میں اس کو سجا دیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ہماری جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اوزار ہوتے ہیں لوہے کی شکل میں، جو ان مصیبتوں پریشانیوں کٹائی کی مصیبتوں سے نکل چکے ہوتے ہیں، وہ سجائے جاتے ہیں۔ وہ یہ کٹائی کی مصیبت ہے تھوڑی سی دنیا میں، وہ اس سے نکل کے انشاءاللہ اللہ کے ہاں سجا دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ کوشش بھی کریں مانگے بھی صحیح، کوشش بھی کریں مانگے بھی صحیح، کوشش بھی کریں مانگے بھی صحیح، اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو میرے دوستو اس قابل بنائیں۔ اور جو کوئی بندہ کسی فقیر سے بیعت ہے تو اپنے دل کو اس قابل بنانے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے۔ بیعت کا تعلق ہے اس سے نہیں ہے کہ وظائف پڑھتے چلا جاؤں، خدا نہ خواستہ بعضوں کا، یعنی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، وہ بعض اوقات بندہ آتا تھا بیعت کہتے تھے سارے وظائف چھوڑ دے، سب تسبیحات چھوڑوا دیتے تھے، بس نماز پڑھ۔ اور ایک بندہ کہنے لگا جی مجھے قرآن سے شغف ہے، یہ چھوڑ دے۔ کچھ عرصہ اس کو چھڑوائے رکھا، اس سے پڑھوایا۔ میں نے حضرت وہ کیوں چھڑوایا تھا؟ فرمایا تیری عبادت سے تیرے اندر عجب آ گیا تھا، تکبر آ گیا تھا، پہلے وہ ختم کرنا تھا، ورنہ یہی تیری عبادت تجھے جنت میں لے جاتی۔ بات وہی آ گئی کہ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ بندہ وہ جوتا اٹھانے لگا نا، فرمایا کہ یہ نہ اٹھا، تیرا علاج یہ نہیں ہے۔ کہ معالج کو پتا ہوتا ہے اس وقت کیا دوا دینی ہوتی ہے نا، اللہ والے تو معالج کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا دوا دینی ہے، اس کا علاج کیا ہے، وہ اس کو پتا ہوتا ہے۔ میں آج بھی ایک بندے سے کہہ رہا تھا، میں نے اس کو پیغام دو، محفل باز ہے، وہ سارا دن محفلیں لگاتا ہے، سارا دن بس اس کا مزاج میں محفلیں اور چٹکانے ہیں کھانے پینے کی۔ اللہ پاک میرے دل کی دنیا بھی آپ کی برکت سے بدل دے، اور اللہ پاک ہم سب کے حالات پہ رحم کرے، درس کرے۔ ان باتوں کو بیٹھ کے دہرایا کرو، اللہ والے دہرایا کرو، اوروں کو پہنچایا کرو۔ اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے کسی کی دل کی دنیا بدلنے کا۔ ہاں خوش قسمت انسان ہے وہ، خوش قسمت۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ قبر جنا دی جیوے ہو گئے، قبر جنا دی جیوے ہو گئے۔ علی کرم اللہ وجہہ اکیلے چاہتے تو کتنے بڑے عابد تھے، داماد رسول تھے، اہل بیت کے سرخیل تھے۔ ہمیں بعض اوقات امام زین العابدین کی زندگی اٹھا کے دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ امام زین العابدین ساری رات عبادت کرتے ہیں، غریبوں گھر میں بوریاں پہنچاتے ہیں۔ جب ان کو غسل دینے لگے نا، غسل میت، تو ان کے جسم پہ کالے داغ تھے۔ تو غسال غسل دینے والے جو حضرات بڑے بڑے اللہ والے تھے وہ حیران ہوئے، یہ کیا ہے، داغ کس چیز کے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ کتنے سو گھرانے ایسے ہیں جو آپ کی خفیہ امداد سے پل رہے تھے، بوریوں میں اٹھا اٹھا کے سامان ان کے گھر دینے جاتے تھے، اور اسی کے داغ ہیں پیٹھ پہ۔ ہر شعبے سے دل کی دنیا بات کرنی ہے۔ جو حدیث میں نے سنائی ہے، یہ دو باتیں بھی ہر شعبے میں اختیار کرنی ہے۔ یہ دو باتیں، ایک کسی کی نعمت ملے اس پہ رشک ہو، حسد نہ ہو، اور میل نہ ہو کسی کے لیے دل میں، رات کو سوتے ہوئے بس معاملہ بس صاف ہو جائے، اور دل کی کوشڑی کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا ہے، درود پاک کی کثرت سے آباد کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہے، عبادات سے آباد کرنا ہے۔ تو کوشش کریں گے نا، تھوڑی ہے زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ وقت زیادہ تو نہیں لے لیتا، میں لاہوری تو ویسے ہی محفل باز ہے، لاہوریوں کو محفل ملنی چاہیے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ کا بھلا ہو، مغرب سے عشاء روز کر دیا کرے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جا کے پہلے دوستوں سے بیٹھا تھا، گپے آنکھتا تھا، اب مغرب سے عشاء آپ کے پاس جمعرات کا انتظار ہوتا ہے، چلو یہاں بیٹھوں گا، وہ جو وقت وہاں گزرتا تھا ضائع ہونے میں چلو اچھے میں گزر جائے گا۔ تو کوشش کریں گے نا، جہاں اپنے لیے کوشش کریں گے، مانگیں گے، وہاں میرے لیے مانگا کریں، میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، میری نسلوں کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے، پورے عالم کے لیے مانگا کریں گے نا۔
پچھلی دفعہ جو میں نے نفل بتائے تھے ایک یاد دہانی کے طور پہ عرض کر دوں، اس کے بعد کچھ لوگوں نے پوچھا، ابکری رسالے سے جو میں نے غالباً 28 نمبر رسالہ تھا اور صفحہ نمبر 7 تھا، اس میں جو نفل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، بہت سے لوگ اس کی اجازت مانگ رہے تھے، میں نے اس کی اجازت دے دی تھی، اس کی اجازت سب حضرات کو دی تھی، بلکہ یہاں تک عرض کیا تھا کہ آپ کسی اور کو اجازت دینا چاہیں تو بھی اجازت ہے، جس کو بتانا چاہیں تو بھی اجازت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کی دنیا کو آباد کر دے۔ صلی علی محمد عبدک ورسولک، اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، 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 یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، یا اللہ پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما، یا اللہ پوری امت کو کامل ایمان عطا فرما، یا اللہ پوری امت کو اپنی ذات عالی کی معرفت عطا فرما، یا اللہ پوری امت کو اپنی ذات عالی کی سچی معرفت عطا فرما، اے اللہ پوری امت کو توبہ کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، امت کے ہر شخص کو یا اللہ نمازی بنا دے، یا اللہ سچا نمازی بنا دے، خشوع اور دھیان والا نمازی بنا دے، یا اللہ اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما، سننے سنانے کو اخلاص کا ذریعہ بنا، اے اللہ کبر اور ریا سے بچا، یا اللہ اس کی خفیہ شاخوں سے بچا، یا اللہ اپنی ذات عالی کا سچا دھیان عطا فرما، سچا دھیان عطا فرما، یا اللہ اپنی ذات عالی کی سچی توفیق عطا فرما کہ اس بات کی کہ ہم ہر وقت تیری عبادت میں لگے رہیں، اللہ ہمارے دل کی دنیا کو متوجہ فرما، ہمارے دل کو اپنی ذات عالی کی معرفت کے لیے قبول فرما، ہمارے دل کو اپنی ذات عالی کی معرفت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے اندر توفیق بھر دے عبادت کی، محبت کی، اپنی ذات کی تعلق کی، یا اللہ یہ توفیق بھر دے ہمارے دل کے اندر، یا اللہ یہ توفیق ہمارے دل کے اندر بھر دے، غیب کے خزانے سے اس کے اسباب عطا فرما، ہمارے دل کو مزین منور فرما، ہمارے دل کی اجڑی دنیا کو آباد فرما، یا اللہ، یا اللہ
غیب کے خزانے سے اپنی محبت عطا فرما یا اللہ غیب کے خزانے سے گناہوں سے نفرت عطا فرما اے اللہ گناہوں سے غیب سے بچا نفس اور شیطان کی شرارتوں سے صرف تیری ذات بچا سکتی ہے یا اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما ہماری کفایت فرما ہماری کفالت فرما ہماری مدد فرما غیب سے ہماری مدد فرما غیب سے ہماری مدد فرما ہمیں اپنی ذات عالی کا سچا تعلق عطا فرما اے اللہ جب تیرے حضور حاضر ہوں دل مزین ہو اجڑے دل کو بسانے کا فن عطا فرما توفیق عطا فرما یا اللہ اجڑے دل کو بسانے کے لیے وقت عطا فرما یا اللہ اجڑے دل کو بسانے کے لیے سچا جذبہ عطا فرما سچی محبت عطا فرما سچی جد و جہد عطا فرما اس کے لیے سچا شوق عطا فرما سچا ذوق عطا فرما سچے انداز عطا فرما اے اللہ وہ مسنون طریقے عطا فرما جو آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور صحابہ اہل بیت کی زندگی میں ملتے ہیں صالحین کی زندگی میں ملتے ہیں ہر شرک اور بدعت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ غیب سے ہماری حفاظت فرما اپنا تعلق عطا فرما ایسا سجدہ بھی عطا کر دے جس میں تیری یاد نصیب ہو جائے تیری ذات عالی کا تعلق نصیب ہو جائے ایسا سجدہ بھی عطا کر دے جس میں یا اللہ صرف تو ہی تو ہو ایسی دعا دے دے جس میں صرف تیری ذات عالی کا یقین پکا ہو جائے یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو جا اے اللہ تو راضی ہو جا تیرے راضی ہونے سے کام بن جائے گا غیب کے خزانے سے مدد فرما غیب کے خزانے سے مدد فرما غیب کے خزانے سے مدد فرما اے اللہ ہماری نصرت فرما ہماری مدد فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما برکتوں کے خزانے عطا فرما یا اللہ ہماری نسلوں میں ایمان عطا فرما ہماری نسلوں میں عافیت عطا فرما ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ تو راضی ہو جا ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہماری مشکلوں کو حل فرما جتنی بہن بھائی یہاں حاضر ہوئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما ان کی حاضری قبول فرما ان کی پریشانیاں دور فرما ان کے مسائل حل فرما اے اللہ الجھے ہم سارے تو سلجھا دے بگڑے ہیں سارے تو بنا دے بھٹکے ہیں سارے تو راہیں دکھا دے اگر بھٹکے ہم تیرے پاس آئیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت جہنم کا راستہ ہمارے لیے بن جائے اے اللہ تو راہ دکھا دے گا تیری مہربانی ہے ہم جہنم کی آگ سے عذاب سے بچ جائیں گے یا اللہ ہماری دنیا بنا دے ہماری آخرت بنا دے اپنی ذات عالی کا شوق عطا کر دے اپنی ذات عالی کی سچی محبت عطا کر دے اپنی ذات عالی کا سچا وصال دے دے ہمارے دل کی دنیا میں اپنی محبت کو جذب کر دے دل اس قابل بنا دے دل اس قابل بنا دے اس دنیا دل کے اندر یا اللہ ویرانی ہے تو اب کرم فرما اپنی رحمت کا کوئی ایسی جھاڑو پھیر دے اپنی رحمت کا کوئی ایسا جھاڑو پھیر دے جس سے دل یا اللہ صاف ہو جائے دل سے دل شفاف ہو جائے اس کے اندر کی گندگی اور میل اور یا اللہ اس کا سب گند ختم ہو جائے بس تو کرم فرما دے تیری مہربانی ہوگی یا اللہ ہماری منت ہے تو مان لے ہماری منت ہے تو مان لے ہماری منت ہے تو مان لے یا اللہ اس گندے دل کے ساتھ نہ بلا بس اجلے دل کے ساتھ بلا مزین صاف دل کے ساتھ بلا اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما گناہوں کی زندگی سے غیب سے تو ہی بچا بغیر ذلت و رسوائی
بھائی کے تو ہی بچا، عافیت عطا فرما، برکت عطا فرما، ہماری نسلوں کے اس سے محروم نہ فرما، ہمارے آنے کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اس بیٹھنے کو سعادت مندی کا ذریعہ بنا، بار بار آنا نصیب فرما، اوروں کو لانا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے قرض جن کے قرضے ہیں ان کی غیب سے خلاصی کا انتظام، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، قرض میں جکڑے ہوں کی خلاصی دے دے، قرض میں جکڑوں کی خلاصی دے دے۔ اے اللہ جو جان بوجھ کے یا غلطی سے سود کی لعنت میں پھنس گئے ہیں اس تو ان کو نکال دے، تیری مہربانی ہے، ان کو نکال دے، تیری مہربانی ہے، ان کو معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، اجڑ گئے ہیں ان کو بسا دے، تیری مہربانی ہے، پوری امت کو نکال دے، سارے عالم کو نکال دے۔ یا اللہ تیرے پاس برکتوں کے خزانے ہیں، ہمیں برکتوں کے خزانے میں سے ذرہ عطا فرما دے، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے۔ تیرے پاس عافیت کے خزانے ہیں، تیرے پاس راحت کے خزانے ہیں، تیرے پاس چین کے خزانے ہیں، تیرے پاس محبت کے خزانے ہیں، ہمیں بھی حصہ عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی حصہ عطا فرما۔ یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ جتنے بھی گھر کے اندر بیٹیاں اور بیٹیاں ان کی شادی کی ترتیب غیب سے بنا دے، ان کو مزید انتظار سے بچا دے، اور جن کی شادی ہو گئی ہے ان کو نسلیں پاکیزہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں میں محبت اور چین عطا فرما، ان کی آپس میں چین اور محبت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ جو مصیبتوں میں پھنسے ہیں ان کے دل کے اندر کی فریادیں ہیں، وہ بل بھی رہی ہیں، سسک بھی رہی ہیں، تو دل کی دنیا کو خوب جانے میرا مالک۔ ہمارے لفظوں میں ضروری نہیں ساری کی ساری ضرورتیں آ سکیں، لیکن تو اندر کے دل کی ساری پریشانیوں کو یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، ان ساری ضرورتوں کو پورا کر دے، ان ساری مشکلوں کو حل کر دے، ان سارے مسائل کو یا اللہ دور کر دے۔ اللہ جو بھی یہاں آیا ہے خالی جھولی نہ جائے، اس کی ضرورتیں پوری کر دے، اس کی مصیبتیں پریشانیاں دور کر دے، اسے اپنا بنا لے، اپنے حبیب کا سچا غلام بنا لے۔ یا اللہ ہم سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کو سکون کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو بھی ایمان دے دے، اخلاق دے دے، اس ملک کے محکوموں کو بھی ایمان اخلاق دے دے، اس کے امیر اور غریب سب کو اپنی محبت عطا فرما، پوری امت کی جتنی بھی غیر مسلم ہیں ان سب کو اپنی محبت عطا فرما، ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، شفا عطا فرما۔ اے اللہ قرض سے بچا، یا اللہ مرض سے بچا، یا اللہ کوئی فرض ہے اس کی ادائیگی کی غیب سے توفیق عطا فرما۔ الہی جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا اور کہا اور لکھا ان کی دعائیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے غموں کو ٹال دے، ان کی مشکلیں حل فرما دے، ان کے مسائل حل فرما دے، ان کی مصیبتیں دور فرما دے، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ الہی یہاں خدمت کرنے والوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، تو یہاں آ کے صفائیاں کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کو دامے درمے سکھنے اپنا زندگی کا چین عطا فرما۔ جو جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں یا اللہ ان کی نسلوں کو سدا بہار کر دے، ان کی نسلوں کو سدا بہار کر دے، ان کی نسلوں میں ایمان اور اعمال عطا فرما دے، ان کو دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، یا اللہ جو نہیں مانگا عطا فرما، غیب سے ہماری حالات کو بہتر کر دے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرد حضرات شکر کا شربت ہوتا ہے، لنگر پی کے جائے۔